بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ تو آج اللہ کے فضل و کرم سے بہت عرصے بعد ہم یہاں جمعرات کی نشست میں جمع ہوئے ہیں۔ ہم نے جو دوبارہ سے یہ شروع کی تھی نشستیں، تو اس میں ہم نے عنوان رکھا تھا کہ جیسے ایک جوڑا ساتھ ساتھ چلانے کا ارادہ تھا کہ مڈرنٹی اور ابلیک کولونیلٹی، جدیدیت اور استعماریت کہہ لیں، سامراجیت کہہ لیں، نوآبادیت کہہ لیں، تو اس میں ہم نے شاید شروع میں کچھ گفتگو کی، اس کے بعد اکبر الآبادی پر ہم نے کچھ موضوعات پر گفتگو کی۔ یہ جو ہم نے دوبارہ سے شروع کی تھی نشستیں، تو اس میں شروع سے میرے ذہن میں تھا کہ ہم ڈاکٹر جاوید اکبر انصاری صاحب کی جو کتاب ہے ریجیکٹنگ فریڈم اینڈ پروگریس، اس کو جیسے سبکن ہم یہاں پڑھیں گے، اس کا مطالعہ کریں گے۔ اسی رمضان المبارک کے آخری عشرے میں، میرا خیال 28 یا 29 رمضان المبارک میں ڈاکٹر صاحب جو ہے اپنے رب کے حضور پیش ہو گئے۔ تو غیر معمولی آدمی تھے، اور ان کی ایک کتاب جو مضامین کا مجموعہ ہے، کچھ ان کے لکھے ہوئے، کچھ ان کے شاگردوں کی، آپ سمجھ لیجیے جو ان سے مستفاد تھے، تو وہ اسلام اور جمہوریت، تو اس پر ہم نے یہاں کچھ بات کی تھی، اور اس کے ذیل میں ڈاکٹر انصاری علیہ رحمہ ان کی شخصیت اور ان کی جو افکار ہیں ان پر چند باتیں عرض کی تھیں۔ ابھی اتوار والے دن ہم نے یہاں پر ڈاکٹر سید نقیب العطاس علیہ رحمہ ان کی ایک کتاب پر بات کی۔ تو یہ دونوں ہی بہرحال بڑے لوگ تھے، اور بڑی ان کی کنٹریبیوشن ہے، اور جیسے بہت لوگوں کو انہوں نے متاثر کیا۔ شیخ العطاس کی تو کتاب کا جو پری فیس تھا 1980 کی، یعنی دا کانسیپٹ آف ایجوکیشن ان اسلام، اس میں تو انہوں نے گلہ بھی کیا، چونکہ میرا 77 میں پہلی مرتبہ انہوں نے یہ اپنا تھیسس پیش کیا تھا، سارا جو اسکیما تھا، اور پھر 2-3 سال اس کو ہو گئے، تو ان کو گلہ تھا کہ بھئی بہت سے لوگوں نے اس پورا جو بیانیہ ہے نا اس کو استعمال کیا، اس کے بٹس اینڈ پیسز اپنی جگہ پر وہ بیان کرتے ہیں، لیکن میرا ذکر نہیں کرتے، یعنی انتساب میری طرف نہیں کرتے۔ بہرحال لیکن اب جیسے جو ڈاکٹر انصاری ہیں، ان کے ہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ ایک پورا بہت ہی قابل شاگردوں کا پوری ایک جماعت ہے، اور شاگردوں کی شاگرد، میں نے تو خیر کبھی اپنے آپ کو ان کا شاگرد نہیں کہا، چونکہ یہ تاریخی طور پر بھی بات ٹھیک نہیں ہے، ان سے ملاقات بھی زیادہ نہیں ہے۔ تو میں نے تو پہلے بھی ان کو جو عرض کیا تھا اپنے حوالے سے، وہ تھا کہ دادا استاد، ٹھیک ہے، تو میرے استاد کے استاد ہیں، ان کی سورس آف انسپریشن ہے۔ تو میں نے جن سے باقاعدہ طویل عرصے سے استفادہ کیا، الحمدللہ ابھی بھی جاری ہے، وہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالوہاب سوری صاحب ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ان کے استاد ہیں، اور بہرحال ان کو اس طرف لانے والے۔ تو بلکہ کل بھی میں نے جیسے تھا کہ بھئی ہم اس کتاب کو پڑھنا شروع کر دیں گے، اور وہ کتاب اس لحاظ سے بہت اچھی کتاب ہے ریجیکٹنگ فریڈم اینڈ پروگریس، کہ وہ بالکل ٹیکسٹ بک کی طرح لکھی گئی ہے، اور بنیادی طور پر جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا نا کہ ان کے ہاں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ جدیدیت کا یا مغربیت کا نہیں ہوتا، ان کے ہاں اس سارے فنومینا کے لیے جو نومن کلیچر ہے وہ سرمایہ داریت ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی ایک سمجھ لیں کہ ایک بلینکٹ ٹرم جو استعمال کرتے ہیں، تو وہ یہی کہیں گے سرمایہ دارانہ علمیت، سرمایہ دارانہ انفرادیت، سرمایہ دارانہ سماج، سرمایہ دارانہ ریاست، ٹھیک ہے۔ تو جدید جہاں کہنا ہے یا مغربی جہاں کہنا ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ سرمایہ دارانہ، اور پھر وہ اس کو کوالیفائی بھی کریں گے اور بتائیں گے کہ بھائی جس کو جو وہاں پر ایک بائنری سی بن گئی کہ سوشلسٹ اور لبرل یا اوبلیک کیپٹلسٹ کیمپ، تو یہ ان میں جوہری فرق نہیں ہے، یعنی جب وہ سرمایہ دارانہ کہتے ہیں تو کارل مارکس بھی اس میں ویسے ہی شامل ہے جیسے اس میں ایڈم سمتھ ہے، یا جو ہے وہ ہائیک ہے، یا اور اس طرح کے لوگ ہیں بادل۔ تو بلکہ اس کا ایک ہینڈ آؤٹ، اس میں کیا ہے کہ پہلے کچھ صفحے وہ لکھتے ہیں، وہ ڈینس ہوتے ہیں بہت،
اس میں حوالے ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ نکات لکھتے ہیں، سمری۔ تو انٹروڈکشن ہے، اس کے بعد جو پہلا چیپٹر ہے وہ کیپٹلسٹ انڈیویجویلٹی پر ہے۔ تو یہ خیال تھا کہ آج ہم اس کا انشاءاللہ یہاں پہ مطالعے کا آغاز کریں گے، جستا جستا پھر ایک ایک چیپٹر کا جو نکات ہیں یہاں باقاعدہ سامنے رکھ کے نا، جیسے سبکن سبکن انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔ لیکن ان دنوں میں کچھ اور چیزیں بھی اصل میں دیکھ رہا تھا، تو یہ میرے سامنے ایک لیکچر آیا چارلس گائے ایٹن کا، اور اس کا ٹائٹل یہی ہے جو آج ہم نے عنوان رکھا تھا، دا روٹس آف ویسٹرن کلچر۔ اور ابھی میں عرض کرتا ہوں گائے ایٹن کے تعارف میں کچھ باتیں۔ تو یہ اصل میں جو لیکچر ہے یہ یہاں پر انہوں نے دیا تھا، ڈاکٹر اسحاق احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ام محترم، انہوں نے ان کو بلایا تھا 1992 میں، جب میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا تو اس زمانے میں ان کو بلایا تھا انجمن خدام القرآن، اس کے تحت ان کے 4 لیکچرز کروائے گئے تھے۔ اس میں پہلا لیکچر یہی تھا، دا روٹس آف ویسٹرن کلچر، اگر میرا خیال صحیح ہے تو یہ تھا۔ اور اس میں جو تاریخ اس میں لکھا ہوا ہے نا کہ فروری 28 سے لے کے مارچ 92 تک، کیونکہ وہ لیپ ایئر ہے تو 29 ہے، تو 28، 29 اور یکم اور 2 جو ہے وہ فروری اور مارچ میں ان کے 4 لیکچر ہوئے۔ ایک لیکچر جو تھا یہ، اور یہ سارے باقاعدہ پرنٹ کیے گئے تھے اس زمانے میں، پرنٹ کرا کے جیسے تقسیم ہوتے ہیں لیکچرز کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے نا کہ پرنٹڈ لیکچر ہوتا ہے، وہ تقسیم بھی ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں پنجاب یونیورسٹی میں فلاسفی ڈپارٹمنٹ میں ایک ٹریڈیشن ہے اقبال میموریل لیکچر کی، تو اس کا بھی یہی اسلوب ہے کہ وہ پہلے سے بھجوایا جاتا ہے جو بھی ریسرچر ہوتا ہے، اور پھر وہ تقسیم ہوتا ہے وہاں آڈینس میں، اور اس کو پھر فالو کیا جاتا ہے۔ تو ایک لیکچر تھا کہ اس کا نام تھا اسلام ٹوڈے، ایک اور تھا دا مسلمز ان دا ویسٹ، تیسرا تھا دا ہیومن انوائرمنٹ، اور چوتھا یہ ہے جس پر آج ہمیں تھوڑی سی بات کرنی ہے، دا روٹس آف ویسٹرن کلچر۔ چارلس گائے ایٹن، جن کا یہاں پر ساتھ نام لکھا ہوا ہے حسن عبد الحکیم، شیخ حسن عبد الحکیم، تو یہ کافی لمبی عمر انہوں نے پائی، اور 1900 جو ہے وہ 21 میں پیدا ہوئے، اور یہ سوئٹزرلینڈ میں پیدا ہوئے، لیکن اس کے بعد ساری ان کی جم پل اور ساری گرومنگ جو ہے وہ انگلینڈ میں ہے، یو کے کی۔ اور یعنی اس وقت جو پیدا ہوئے تو ظاہر ایک کرسچن کے طور پہ پیدا ہوئے تھے، اور 1951 کے قریب 30 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر 2010 میں ان کا لندن میں انتقال ہوا۔ تو یہ جو جیسے میں نے عرض کیا کہ تقریباً 89 ایئرز ان کی ایج رہی ہے، اور بہت جیسے بھرپور زندگی انہوں نے بسر کی۔ ان کی بہت سی کتابیں، جیسے بہت اچھی کتابیں، چونکہ یہ زبان بہت اچھی لکھتے ہیں، یعنی نثر ان کی بہت اچھی ہے۔ اور جو ان کی مشہور کتابیں، ایک جو پہلی کتاب تھی جو مسلمان ہونے سے پہلے انہوں نے لکھی، دا ریچسٹ وین کے نام سے، اور اس میں کیا تھا کہ جو ایسٹرن ٹریڈیشنز ہیں اور ماڈرن تھاٹ، اس کو جکسٹ اپوز کیا۔ کیونکہ یہ بات آپ کو معلوم ہے نا کہ 20ویں صدی میں اس کے آغاز سے ہی تو جو مڈرنٹی ہے یا کیپٹلزم ہے یا لبرلزم ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ جیسے کرائسس میں آنا شروع ہو گیا تھا۔ ایک تو ویسے ہی جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اس کو کانٹیسٹ کرنا شروع کر دیا تھا لوگوں نے، یعنی ایک لحاظ سے مارکس نے کیا، پھر نیٹشے نے کیا، ٹھیک ہے، پھر فرائیڈ نے کیا، اور پھر وہاں کچھ ایسے ہسٹورینز پیدا ہوئے جنہوں نے اس کو ٹریس کرنے کی کوشش کی، جس میں ٹوائن بھی ہے، ٹھیک ہے، پھر اسی طریقے سے ول ڈیوراں ہے۔ تو یہ جیسے ایک بے اطمینانی پیدا ہونی شروع ہو گئی تھی، اور جیسے کرائسس کا بیان شروع ہو گیا تھا، اور پھر لوگوں نے جیسے دیکھنا شروع کیا کہ اور کیا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ تو جیسے بہت آکوپائڈ رہے اور انلائٹنمنٹ کے بارے میں ہم کئی مرتبہ عرض کر چکے ہیں کہ لبرلزم کے بارے میں، کہ اس کا اینٹی تھیسس بھی ساتھ ہی موجود تھا۔ اب کچھ چیز ویزیبل ہو جاتی ہے، بعض اوقات کوئی چیز ویزیبل نہیں ہوتی، تو پھر یہ جیسے ایسٹرن ٹریڈیشنز کی طرف انہوں نے دیکھنا شروع کیا، اور پھر اسی حوالے سے وہ جو ایک اسکول آف تھاٹ ہے جن کو ٹریڈیشنلسٹ بھی کہا جاتا ہے، جن کو پرینیلسٹ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں شون ہیں، اور پھر رینے گینو ہیں، اور ٹائٹس برک ہارٹ ہیں، اور کمارا سوامی ہیں،
تو یہ لوگ ہیں. اب اگر اوپر جگہ ہے تو آ جائیں, کوئی سینئر آدمی آئے تو چھوڑ دیا. تو یہ لوگ ہیں, انہوں نے خاص طرح سے جیسے ویسٹ کی کرٹیک ڈیولپ کی, مڈرنٹی کی کرٹیک ڈیولپ کی. اور اب یہ اسکول آف تھاٹ ہے, اسی سے متاثر ہوئے, مارٹن لنگس سے بھی متاثر ہوئے. مارٹن لنگس ان کے بڑے آدمی ہیں, آج کل جو ان کے سب سے بڑے آدمی ہیں, بہت طویل عمر پائی انہوں نے, 1933 کی پیدائش ہے, ڈاکٹر سید حسین نصر. تو بہت فاضل آدمی ہیں, مطلب آپ دیکھیے کہ 1967 وغیرہ سے وہ لکھ رہے ہیں, ان کی کتابیں چھپ رہی ہیں, اتنا عرصہ ان کو ہو گیا. اور بہت پروفاؤنڈ تھنکر ہیں وہ. یعنی ابھی میں عرض کروں گا کہ ان کا جو اسکول آف تھاٹ ہے اس میں کچھ مسائل بھی ہیں, لیکن بہرحال ان کا بہت کام ہے اور بڑی کنٹریبیوشن ہے. تو یہ جو رینی گینو وغیرہ ہیں, پھر مارٹن لنگس ہے, ان سے جیسے متاثر ہو کے 1951 میں یہ مسلمان ہوئے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ جو سیکنڈ ورلڈ وار ہے اس میں بھی جیسے وہ وہاں پہ انہوں نے جیسے اس سروس میں حصہ لیا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ کچھ پڑھاتے رہے, ٹھیک ہے, اور انہوں نے جو ہے وہ ایجپٹ میں پڑھایا ہے. اسی طریقے سے میں نے یہاں نوٹ کیا تھا کہ کنگز کالج میں کیمبرج میں پڑھایا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ ڈپلومیٹک کیریئر کا ان کا آغاز ہوا. اور نہیں خیر کنگز کالج کے تو پڑھے ہوئے ہیں یہ. اور یہاں پہ ایجپٹ میں انہوں نے قاہرہ یونیورسٹی میں پڑھایا, پھر جمائکا میں پڑھایا, اور پھر برٹش ڈپلومیٹک سروس کو انہوں نے جوائن کیا 1959 میں. اور پھر اس حوالے سے وہ جو ہے وہ انڈیا میں بھی رہے, مدراس میں, ٹرینیڈیڈ میں, گھانا میں. اور پھر وہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 22 سال کی سروس کے بعد وہ جو ہے وہ ریٹائر ہو گئے. اور اس کے بعد پھر وہ یہاں پر لندن میں اسلامک کلچر سینٹر ہے اس سے متعلق ہو گئے. پھر اسلامک کوارٹرلی ایک جرنل تھا, اس کے شاید ایڈیٹر رہے. پھر جیسے میں نے کہا کہ کتابیں انہوں نے جو لکھی ہیں, تو پہلی کتاب 1949 میں دی ریچسٹ وین ہے, وہ کتاب ہے. پھر ان کی 2 کتابیں بہت مشہور ہیں اور اردو میں ترجمہ ہو چکی ہیں. ایک جو ہے کنگ آف دا کیسل جو ان کی کتاب ہے, اور چوائس اینڈ رسپانسبلٹی ان دا ماڈرن ورلڈ, یہ 1979 میں کتاب چھپی. اور یہ اردو میں بھی ترجمہ ہو چکی ہے, اسلام و تقدیر انسانی کے نام سے. 1989 میں ادارہ ثقافت اسلامیہ جہاں لاہور میں ہی ہے, تو اس وقت سراج منیر مرحوم جو ہے اس کے انچارج تھے. اور وہ بہرحال وہ بھی اسی اسکول سے انسپائرڈ تھے. سہیل عمر صاحب کے دوست تھے, احمد جاوید صاحب کے بھی دوست تھے, اور بہت ہی غیر معمولی آدمی, ان کا کئی مرتبہ یہاں ذکر ہو چکا. انہوں نے اس کا ترجمہ کروایا. پھر جو دوسری کتاب بہت مشہور ہے وہ کنگ آف دا کیسل, بلکہ یہ ہے جو چوائس اینڈ رسپانسبلٹی ان اسلام, یہ کنگ آف دا کیسل کا سب ٹائٹل ہے. اسلام اینڈ دا ڈیسٹنی آف مین کائنڈ, یہ ہے اسلام اور تقدیر انسانی. اور کنگ آف دا کیسل کا ترجمہ جو ہے یہ سہیل عمر صاحب نے اور ان کی بہن نعمانہ عمر نے کیا تھا 2007 میں. اور یہ میر سامان وجود کے نام سے یہ اقبال اکیڈمی نے کتاب چھاپی. پھر ریممبرنگ گاڈ ان کی بہت اچھی کتاب ہے, 94 میں چھپی. اور پھر اس کے بعد ان کی کچھ آپ کہیں کہ یادداشتیں ہیں, وہ شاید 2009 میں چھپی ہیں. تو بادل بہت اچھے تھنکر تھے. شیخ عبدالحکیم مراد ان کا تذکرہ جو ہے مدح میں کرتے ہیں. شیخ حمزہ یوسف جو ہے ان کا تذکرہ اچھے انداز میں کرتے ہیں. یہ ایک اور جو ہے آج کل کچھ عرصے سے ایک یوٹیوب کا چینل ہے, وہ کافی پاپولر ہے اور بڑے اچھے موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں, جو پال ولیمز ہیں, بلاگنگ تھیولوجی والے. انہوں نے بھی ان کی وفات کے کچھ سال بعد ان کی جو کتاب ہے نا, یہ جو میرا خیال ہے اسلام اینڈ ڈیسٹنی آف مین کائنڈ, اس کے بارے میں جیسے گفتگو کی ہے. اب یہ جو اسکول آف تھاٹ ہے جس کو پرینیلسٹ کہا جاتا ہے یا ٹریڈیشنلسٹ کہا جاتا ہے, ان کے ساتھ کچھ مسئلے ہیں. جو سب سے اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ پورا ایک اسکول ہے جو ویسٹ سے, انلائٹنمنٹ سے, مڈرنٹی سے ڈسلوجنڈ ہوا اور مشرق کی طرف اس نے دیکھنا شروع کیا. تو ان میں سے بہت سے لوگ تھے کہ جو جیسے ہندو ہو گئے, بہت سے لوگ جو ہے وہ بدھسٹ ہو گئے, اور بہت سے لوگ جیسے آرتھوڈاکس کرسچن بن گئے, یعنی باقاعدہ پریکٹسنگ کرسچن بن گئے, اور کئی لوگ ان میں سے مسلمان ہو گئے. رینی گینو بھی مسلمان ہو گئے, مارٹن لنگس بھی مسلمان ہو گئے.
ان کی کتاب بہت مشہور ہے دا محمد کے نام سے، سیرت پہ، جو آج بھی بڑی نمائندہ کتاب ہے، یعنی زبان اس کی بہت اچھی ہے، اور بھی ان کی بہت سی کتابیں ہیں۔ تو جیسے میں اچھا ان کے ہاں جو مسلمان ہوئے یا جو ہندو ان میں سے ہو گئے پراپر، یعنی آرتھوڈاکس ہو گئے، کچھ کرسچن ہو گئے، تو ان کے اندر جو ایک مسئلہ ہے وہ ہے کہ بھائی یہ آپ کہیں کہ ویلیڈیٹی آف آل ریلیجنس یا ٹرانسینڈنٹ یونٹی آف گاڈ کہہ لیں، اس کے یہ قائل ہیں ان میں سے بہت سے لوگ، کہ یعنی ان کا خیال یہ ہے کہ بھئی نجات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، تو آپ اللہ کو مان لیں، آپ آخرت کو مان لیں، آپ جو ہے اخلاقی اقدار پہ آ جائیں۔ ان میں سے یعنی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ صرف ریویلڈ نہیں بلکہ وہ ہندو ریلیجن، چونکہ وہ ایک بڑا بیانیہ ہے نا کہ اصل میں تو تمام مذاہب ریویلڈ ہے نا، یعنی کچھ لوگ اس کو کانٹیسٹ کرتے ہیں کہ یہ جو آپ نے بائنری بنائی ہوئی ہے ریویلڈ اور نان ریویلڈ کی، جو کمپیریٹیو ریلیجن میں ایک سٹینڈرڈ ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا اس بات میں دم بھی ہے کہ جو پرانے مذاہب ہیں سارے کے سارے، وہ کہیں نہ کہیں اس کا آغاز توحید ہی سے تھا نا، یعنی آپ دیکھیں نا، مطلب بہائی یا سکھ یا قادیانیت، یہ تو ابھی کی پیداوار ہے نا، جو پرانے مذاہب ہیں سارے کے سارے، تو وہ تو کان الناس امۃ واحدہ، ہمیشہ سے اسلام ہی کی کوئی بگڑی ہوئی شکل ہے نا۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ماہر ہیں جو کہ اس کے بھی بائبل کے بھی اور جو ہے وہ ہندو اسکرپچرز کے بھی، وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی ویدوں میں بھی توحید ہی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا یہ جو بھارت میں جمعیت علماء ہے، اس کے جو بڑے ہیں مولانا ارشد مدنی صاحب، مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے، وہ شاید جمعیت علماء کی ہی سالانہ اجلاس میں کہیں پہ تقریر کر رہے تھے، اور وہ جیسے بہت زور سے بات کر رہے تھے کہ یہ جو ہندوتوا کا تصورات ہیں، اور یہ کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، تم گھس بیٹھیے ہو، تم باہر سے آئے ہو، ہم یہاں کے لوگ ہیں، انہوں نے کہا تم نکل جاؤ، کہا کہ تم تو یہاں تو یہ منو کے ماننے والے ہیں، تو یہ تصور کہ منو کون ہے، وہ نوح کی ایک شکل ہے، ٹھیک ہے، تو منو سمرتی وغیرہ، یہ کہتے تو انبیاء تھے سارے، تم شرک تو ایبریشن ہے نا، شرک تو بعد میں ڈیویژن ہے، تم اس میں گھس بیٹھی ہو، تم منحرف ہوئے ہو، ہم تو ان کے وارث ہیں، حقیقی وارث، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ ایک پہلو ہے۔ تو یہ جو ایک مسئلہ ہے، یہ ظاہری بات ہے کہ یہ ایک تو ایسوٹریسزم ان کے اندر جو ہے اس پہ بہت تنقید کی جاتی ہے، وہ بہت پرساریت بنا دی جاتی ہے، اور شوان تو خیر خاصے ہی گمراہ آدمی تھے، ان کی تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو کسی بھی طرح بارے میں نہیں ہیں۔ رینگینو بھلے آدمی تھے، مطلب ان کی بہت سی کتابیں بہت مفید ہیں، یہاں بھی کئی مرتبہ ہم نے سوچا بلکہ کبھی نہ کبھی کریں گے ریویو، جو دا کرائسس آف دا ماڈرن ورلڈ جو ان کی کتاب ہے، بہت نمائندہ کتاب ہے، مختصر کتاب ہے لیکن بہت اچھی کتاب ہے۔ اور محمد حسن عسکری صاحب نے جو جدیدیت پہ جو کچھ لکھا ہے، اور وہ جو تاریخ لکھی ہے، اور پھر جو جھلکیاں لکھی ہیں نا گمراہیوں کی جدیدیت کے نام سے، وہ تقریباً ساری کی ساری اس کتاب سے مستفاد ہیں۔ تو ان کی ایک اور بہت اچھی کتاب ہے رینگینو کی، دا رین آف کوانٹٹی، ٹھیک ہے نا، تو وہ بہت صحیح جگہوں سے انہوں نے چیزوں کو پکڑا ہے، لیکن بات یہ ان کا مسئلہ ہے۔ ہمارے مخدوم شیخ نوح کیلر جو ہیں، پاکستان آتے رہے اور بہت الحمدللہ ہم نے ان سے استفادہ کیا، غیر معمولی آدمی ہیں، تو ان کا آرٹیکل موجود ہے، یعنی اس اسکول آف تھاٹ پہ تنقید میں نا، کہ بھئی ویلیڈیٹی آف آل ریلیجنس کے لیے کچھ لوگوں نے شیخ اکبر ابن عربی علیہ رحمہ اور شیخ عبدالقادر الجزائری جو مجاہد بھی تھے، اگرچہ ان کے بارے میں کنٹروورسیز ہیں، کہ ان کی طرح منسوب کیا کہ جی وہ بھی اس کے قائل تھے۔ تو شیخ نوح کیلر نے اس کے رد میں آرٹیکل لکھا، اس کو بتایا، لیکن اس میں بھی انہوں نے بتایا نا کہ بھئی ہمارے ہاں بھی یہ مبحث موجود ہے کہ بھائی وہ کون سے لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اگر نہ بھی لائیں تو ان کی نجات ہو جائے گی، بتایا انہوں نے، جو فطرت میں پیدا ہوئے ہیں، جن تک پیغمبر کی خبر نہیں پہنچی، بلکہ کیلر نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ امام غزالی نے یہ لکھا ہے کہ بھائی جن تک ڈسٹارٹڈ میسج پہنچا، مسخ شدہ پہنچا، ٹھیک ہے، ان کے پاس بھی عذر ہوگا قیامت کے دن، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ تو ایک عذر ہے نا، لیکن اصولی طور پر یہ مان لینا کہ التوحید واحد، کہ توحید ایک ہی ہے، اور اس کے جو لیبلز ہیں وہ الگ الگ ہوں بھی اگر، تو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ سچے ہندو بن جائیں، سچے عیسائی بن جائیں، سچے یہودی بن جائیں، تو گویا آپ کی نجات ہو جائے گی۔ تو بات یہ ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، اگرچہ یہ جو آرٹیکل ہے، یہ میں نے اس کو یہ جو ہے اس کو میں نے کمپوز کروا لیا تھا ایڈٹ کر کے، تھوڑے سے حصے نکال کے، تو اس کے اینڈ میں تو بالکل واضح طور پر وہ بتاتے ہیں کہ بھئی جو یہ ایک کرائسس ہے، اس کا حل کیا ہے، اس کا حل اسلام ہے، یعنی اس آرٹیکل کا اختتام بھی یہیں پر ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال کچھ لوگوں نے کہا ہے، یہ شیخ کیلر نے بھی اپنے اس میں ان کا ذکر کیا ہے، لیکن ایک اور آرٹیکل میں انہوں نے ان کی تعریف کی ہے، وہ کلام پر ان کا ایک کلام اینڈ فلسفی ہے، اس پہ ان کا ایک آرٹیکل ہے، وہ بھی موجود ہے مسعود.com پہ،
تو وہاں انہوں نے کہا ہے نا کہ جیسے اشاعرہ نے ماتوریدیہ نے تنقید کی تھی تو آج بھی ضرورت ہے کہ تنقید کی جائے، تو اس میں انہوں نے کچھ لوگوں کا ذکر کیا ہے، اس میں ان کا نام بھی لکھا ہے، انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ بھائی یہ اچھا اقتباس ہے، یہ شیخ کیلر کلام ان اسلام ان کا ایک آرٹیکل، ان شارٹ اٹیکس ٹوڈے آن ریلیجن بائی سائنٹزم should be met by Muslims as Ash'ari and Maturidi met the Mu'tazilites and the Jahmiyites in their times. ٹھیک ہے، جیسے آج سب سے بڑا فتنہ کیا ہے، پازیٹیوزم یا سائنٹزم یا پروگریسیوزم، نام آپ کوئی بھی لے دیں، with a dialectic critique of the premises and conclusions thoroughly grounded in their own terms، یعنی اپنی ٹرمز پہ کریں گے نا، ٹھیک ہے۔ The names that come to mind in our day are not Ash'ari, Baqillani and Razi, but rather those like Huston Smith in his Beyond the Postmodern Mind، بہت اچھی کتاب ہے، چارلس لی گائے ایٹن in his King of the Castle، Keith Ward in his God, Chance and Necessity، and even non-religious writers like Paul Davies in The Mind of God and John Horgan in his End of Science and the Undiscovered Mind۔ اب یہاں ایک پہلو سے ان پہ ان کی مدح بھی کی ہے کہ بھئی یہ جو اس دور میں جو ریفوٹیشن درکار ہے اس میں جو نمائندہ نام ہے ان میں چارلس گائے ایٹن کا نام بھی ہے۔ تو بہرحال یہ ان کا کچھ تعارف ہے، یعنی جو کتابیں ہم نے لائن اپ کی ہوئی ہوتی ہیں نا کہ ہم اس پر ہم بات کریں گے بک ٹاک میں، اس میں ایک بہت ضخیم کتاب ہے اور دا ایسوٹیرک ڈیویشن ان اسلام، ٹھیک ہے، عمر ابراہیم وڈیلو، اچھا یہ اسپینش ہیں اور یہ عبدالقادر صوفی علیہ الرحمہ ان کے خلیفہ بھی ہیں، اس سلسلے سے ہیں، اور یہ 1963 کی شاید پیدائش ہے، اور یہ کتاب ان کی 2001-2 کی ہے کوئی، یعنی تقریباً 39-40 سال کی عمر میں انہوں نے کتاب لکھی، وڈیلو صاحب نے، اتنی موٹی کتاب ہے، یہاں سے میں نے پبلش کروائی، تو تقریباً اس کے اندر جو ہے آگے اپینڈسز وغیرہ ہیں، یعنی وہ نکال کے بھی 750 صفحے کی کتاب، اور اس کے بعد تقریباً 250 صفحے اور اس میں، اچھا لیکن اب وہ کتاب پہ ہم گفتگو کریں، اس کا پہلا حصہ اسی پر مبنی ہے کہ یعنی اس پورے اسکول آف تھاٹ کا رد ہے، اور بہت مضبوط رد ہے، بہت تفصیلی رد ہے کہ بھائی یہ اسلام ہی دین ہے اور الدین ہے، بلکہ ابھی ہم نے جو بات کی تھی ان پہ شیخ عطاس علیہ الرحمہ پہ، تو شیخ عطاس علیہ الرحمہ نے بھی تنقید کی ہے اس سارے اسکول پہ، واضح کیا ہے کہ بھائی اسلام کا مطلب سبمیشن نہیں ہے، اسلام کا مطلب دین ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے پرانا دین ہے وہ، لیکن اب اسلام کا مطلب یہ ہے۔ لیکن اب وہ جو کتاب ہے اگر آپ اس کو پڑھنا شروع کریں گے نا تو پھر وہ بہت بڑی کتاب ہے، بڑی کتاب ان معنوں میں ہے کہ بڑی ضخیم بھی بہت ہے اور بہت ایمبیشس کتاب ہے وڈیلو صاحب کی، جیسے چارلس ٹیلر کی کتاب بہت ایمبیشس ہے، لیکن اس میں کیا کیا ہے کہ انہوں نے پھر سب کو ہی رگڑ دی، یعنی ان کا ایک خاص تصور ہے فری میسنری کا، پھر وہ جو ساری وہابی تحریک ہے اس پہ شدید تنقید ہے، پھر اس کے بعد پولیٹیکل اسلام پہ شدید تنقید ہے، پھر اس کے بعد مثال کے طور پر یہ جو ان پہ بھی تنقید ہے، رائٹلی سو، محمد عبدہو پہ، جمال الدین افغانی پہ، ان پہ بھی تنقید ہے، پھر چونکہ یہ جو عبدالقادر صوفی علیہ الرحمہ تھے، ان کا ایک خاص تصور تھا نا کہ مارکیٹ، اسلامک مارکیٹ کو، روایتی مارکیٹ کو، بازار کو، مالکی ہیں یہ، ٹھیک ہے، آرتھوڈاکس ہیں مالکی، تو انہوں نے ان کا پورا کانسیپٹ تھا درہم اور دینار اکانومی کو ریوائیو کیا جائے۔ تو میں بتانا کہ چاہتا کہ بہت سی کتابوں کا دل کرتا ہے کہ بھئی اس پر یہاں بات کی جائے یا ان کا تعارف کرایا جائے، لیکن پھر کیونکہ آج کل لوگوں کا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اس طرح غور نہیں کرتے، سوچتے نہیں کہ بھئی اس میں کون سی چیز ٹھیک ہے، کون سی چیز ایسی ہے کہ جس کو نہیں لینا، تو ڈر لگتا ہے کہ بھئی آپ ہم کوئی ایسی بات کریں لوگ کہیں گے جی آپ نے یہ بات بتائی تھی اور آپ لوگ اس طرف چل پڑے اور خرابی پیدا ہو گئی۔ تو یہ سارا میں نے قصہ آپ کو ان صاحب کے تعارف میں جو ہے وہ کرایا ہے۔ دیکھیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیزوں کو نا بہت زیادہ ایک لحاظ سے کہیں کہ میٹافزیکلائز کرتے ہیں یا ایسوٹریسائز کرتے ہیں، باطنیت کی طرف لے جاتے ہیں، اصل کی طرف لے جاتے ہیں کہ حقیقت ایک ہے، حقیقت کبریٰ ایک ہے، اور چونکہ ہمارے ہاں جو وحدت الوجود وجودی منطق ہے، وحدت الوجودی فلسفہ ہے، تو اس میں اس طرح کی بہت گنجائش ہے، ٹھیک ہے نا، تو بس میں تمثیلیں بیان کرتے ہیں کہ بھئی ایک سورج ہے، سورج کی مختلف کرنیں ہیں، ایک بڑا الاؤ ہے، اس سے مختلف چراغ روشن ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر وہی بات کہ
آپ کو پتہ نا یہ تو خیر اور طرح کے لوگ ہیں، باقی بہت سے جو جدید لوگ ہیں وہ تو جو سورہ بقرہ میں اور سورہ حج میں جو آیت آئی ہے نا اس سے استدلال کرتے ہیں، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، کیونکہ اس میں ایمان برسالت کا تذکرہ نہیں ہے نا، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان اور اعمال صالحہ، وہ پھر اس طریقے سے کوئی ایک اسٹیٹس ہی بنا دیتے ہیں۔ اور باقی دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ سارے لوگ جو ہیں نا، ان میں سے یہ جو فرینچ ہیں، یہ تو شوان اور رینر گینو وغیرہ، باقی لوگ جو ہیں وہ برٹشرز ہیں وہ ہیں، تو ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو کسی اور دین میں پیدا ہوئے اور وہ دین سیکولرائز ہو چکا تھا، جب وہ اپنے دین کی طرف لوٹے ہیں پھر انہوں نے وہی بات کہ ایسٹ ویسٹ کی بائنری میں ایسٹ کو دیکھا، وہاں انہیں بڑی بڑی عظمتیں نظر آئیں، شنکرا اور یہ انہوں نے بھی تذکرہ کیا اس میں، تو وہ بہت میسمرائز ہوئے، ان کو لگا کہ یار یہ لوگ غلط کیسے ہو سکتے ہیں، یا آج بھی ان کے فالوورز یعنی بہت سے لوگ ہیں جو وہاں پہ رہتے ہیں، جاتے ہیں، وہ کسی کرسچن پریسٹ سے ملتے ہیں، کسی جو ہے یہودی ربائے سے ملتے ہیں، ان کو لگتا ہے یہ انتہائی پاکیزہ لوگ ہیں، ان کو صاف لگتا ہے کہ یہ گناہ کبیرہ چھوڑ صغیرہ بھی نہیں کیا ہوگا انہوں نے کبھی، اور ہوتے بھی ایسے ہی ہیں وہ، یعنی ہمارے معنوں میں تہجد گزار ہوتے ہیں، بالکل پاک صاف لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ ہیں کافر ہمارے نقطۂ نظر سے۔ اب یہ لوگ یہ کنسیویبل نہیں ہے نا لوگوں کے، تو وہ کہیں گے کہ ان کو اطلاع نہیں ہے، یا ان کو اطلاع ہو بھی جائے بلکہ یہ تو مسلمانوں سے بھی بہتر ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ایک تو لیوڈ ایکسپیرینس ہوتا ہے، اور پھر ایک جو ہے وہ ٹیکسٹ ہے، اور چیزیں اس طرح کی کرا کے مختلف لوگوں کے ہاں آپ کو مل جائیں گی، غزالی کے ہاں کوئی چیز مل جائے گی، کوئی رومی کے ہاں مل جائے گی، وہ کرا کے اس کی ایک حلیم سی بنائی جاتی ہے، اور اس سے پھر یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ تو مطلب ہر جگہ میل انٹینشن نہیں ہوتے لوگ، جینونلی لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ بات ٹھیک ہے، اور یہ تو مطلب کافی سارے لوگوں کا تجربہ ہے جو مغرب میں رہتے ہیں، لگتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، جہنم میں جائیں گے، ایسے کوئی معاملات ہوں گے، تو اس طرح کی بات ہے۔ اچھا، دا روٹس آف ویسٹرن کلچر، اس کے شروع میں انہوں نے ایک پیراگراف لکھا ہے جو یہاں سے میں نہیں ہے، کہ کہتے ہیں تقریباً 50 سال پہلے دو بڑی جو ہیں وہ فوجیں آمنے سامنے تھیں، ایجپٹ اور لیبیا کے، اور جو برٹش تھے وہ جنرل مونٹگومری کے تھے، اور جرمن جو تھے وہ جنرل رومیل کے تابع تھے۔ تو وہ کہتے ہیں اسی دوران جب وہ آخری معرکہ ہونے والا تھا تو جو مونٹگومری ہے، تو یہ مونٹگومری وہی صاحب ہے جو یہاں بھی رہے، جن کے نام پہ ساہی وال پہلے اسی نام سے تھا، مونٹگومری کے نام سے تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ جہاں کاروان میں بیٹھا ہوا تھا اور سامنے ایک فوٹوگراف تھی اس کی اوپوننٹ کی، اور وہاں پہ جیسے وہ دیکھ رہا تھا اور اس نے کہا کہ بھئی میں اس کے چہرے کو پڑھوں اور دیکھوں کہ بھئی یہ آدمی جو میرا مقابل میں ہے اس کے پیچھے کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا، تو کہتے ہیں کہ گویا اس وقت وہ کس چیز پہ عمل کر رہا تھا، وہ ایک پرانا بیسک میکسم ہے نا کہ نو یور اینیمی یا نو دائے اینیمی، کہ اپنے دشمن کو پہچانو۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کنٹمپریری ویسٹ ہے اس کو اگر آپ کہتے ہیں نا کہ یہ اسلام کا اور مسلم امہ کا دشمن ہے، تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ مبالغہ آمیز بات ہے۔ تو لیکن کہتے ہیں کہ بھائی پھر بھی ایک رائیول اور ایک کمپیٹیٹر تو ہے نا، یعنی اگر آپ کہیں کہ دشمن نہیں بھی ہے تب بھی ایک مد مقابل ہے اور ایک کمپیٹیٹر۔ اب وہ کہتے ہیں کہ آپ لفظ کوئی بھی استعمال کریں لیکن ایک تصادم ہے، اور تصادم کیا ہے؟ بٹوین دا سیکولر ورلڈ آف یورپ اینڈ امریکہ آن دا ون ہینڈ، اور کیا ہے کہ وہ جو ریلیجیس ڈومین ہے جس کو ہم دارالاسلام کہتے ہیں، یہ بات تو ماننی پڑے گی۔ اور یہ میرا خیال ہے شاید 93 میں آیا تھا ہنٹنگٹن کا تھیسس، ٹھیک ہے نا، وہ اس کے بعد آیا ہے، اور وہ بھی جہاں سے آیا وہ بھی ذکر ہوتا ہے۔ 91 کا آرٹیکل تھا برنارڈ لوئس کا، روٹس آف مسلم ریج، اس میں پہلی مرتبہ اس نے یہ کوائن کیا تھا، کلیش آف سویلائزیشن۔ تصادم تو ہے نا، آپ کو پتہ جب یہ آیا تھا کلیش آف سویلائزیشن تو فواد اعجمی نے، اور جناب یہ زندہ تھے اس وقت ہمارے ایڈورڈ سعید وغیرہ، انہوں نے کہا کہ یہ بہت غلط ہے، اور یہ چونکہ ان کا تعلق اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے ہیں، اور جناب یہ CIA فلاں، یہ وار مونگرنس ہیں، یہ کنفلکٹ پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ فضول ہے، اور یہ ایسا کچھ بھی نہیں۔ تو حالانکہ ایسا ہے، اور مطلب اسی بعد میں لیٹ 90s میں شاہ نواز فاروقی صاحب نے پھر اس پہ لکھنا شروع کیا، ٹھیک ہے، تہذیبوں کا تصادم، پھر اسٹریس کر کے بتایا کہ شیخ احمد سرہندی سے شروع کر دیا، شاہ ولی اللہ سے لے کے اور اقبال اور مودودی صاحب کرا کے اکبر تک بتایا کہ یہ کوئی گپ شپ نہیں ہے،
یہ واقعی ہے۔ اب بظاہر تو یہ بات عجیب سی لگتی ہے نا کہ یار آپ کیوں بھڑا رہے ہیں، سب ایک ہیں، بھائی چارے میں رہیں، محبت میں رہیں، لیکن کہتے ہیں بادل کنفرنٹریشن تو ہے، مسئلہ تو بادل ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جی اس کے پیچھے جو ہے 2 صدیوں کی کالونیلزم بھی ہے، اور اب وہ کہتے ہیں کہ اس میں مثال کے طور پہ بدھزم کو ایک طرف چھوڑ دیں تو کہتے ہیں 2 ہی مذہب ہیں نا جو یونیورسل ہیں، 2 ہی مذہب ہیں جو یونیورسل ہیں، جو گلوبل ہیں، کیونکہ جوڈائزم تو اصلاً مشنری ریلیجن ہے ہی نہیں، اصل میں تو ایک نسلی مذہب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی سٹیج پر 2 بڑے پلیئرز ہیں، ٹھیک ہے، یعنی 2 مذاہب کے ماننے والے ہیں، ایک مسلمز ہیں اور ایک کرسچنز ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بات بھی جیسے ابھی بھی میں نے اپنے کچھ برخورداروں کو توجہ دلائی، ڈاکٹر صاحب کے جو کلپ ہیں بہت وائرل ہوتے ہیں، تو وہ والی بات کہ فرنگ کی رگیں جہاں پنجہ یہود میں ہے، تو میں نے ایک برخوردار ہے، میں نے ان کو توجہ دلائی، میں نے کہا اس میں یہ پرائما فیشا تو شاید یہ بات ٹھیک ہے، نظر آتا ہے بادی النظر میں، لیکن حقیقت میں یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اور یہ بات جیسے تقدیر جو اللہ نے لکھ دی ہے اس کے خلاف ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، انی متوفیک و رافعک الیہ، ٹھیک ہے، ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ اور میں نے کیا کر دیا کہ وہ لوگ کہ جو تم آپ کی پیروی کریں گے، ٹھیک ہے، ان کو اوپر کر دیا ان سے جو آپ کا انکار کریں گے۔ اب اتباع کریں گے، ایک انٹرپریٹیشن ہے کہ مسلمان ہیں جو حقیقی فالوور ہیں مسیح کے، نہیں، اس سے مراد وہ لوگ بھی ہیں جو مسیح کا نام لیتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے، قیامت تک، اور وہ جو آخری اسکٹولوجی ہے، عیسائی اصلاً یہود کے تابع رہیں گے، یعنی یہودی عیسائیوں کے تابع رہیں گے، نمبر ایک نص یہ ہے۔ دوسری نص کیا ہے کہ قرآن مجید نے کہا ہے کہ یہ کبھی انڈیپینڈنٹلی کھڑے نہیں ہو سکتے الا بحبل من اللہ وحبل من الناس۔ تو آج الناس کا نمائندہ ٹرمپ ہے، اور یہ سب کو پتہ ہے کہ نیتن یاہو کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور جس طرح گھسیٹا ہے اس نے اس کو، اب اس کو بھی شرمندگی ہو رہی ہے کہ ٹرمپ پیچھے ہٹ جائے، امریکہ پیچھے ہٹ جائے، نہیں ہے اس کی حیثیت نیتن یاہو کی۔ تو بعد میں بتا دوں کہ کچھ چیزیں بہت پاپولر ہوتی ہیں لیکن ان کو بھی تھوڑا سا غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، تو کہتے ہیں یونیورسل مشن جو ہے وہ پوری دنیا کو کرنا ہے، اور وہ کیا ہے، وہ یہی ہے۔ اور ایک جیسے گاڈ گیون کنوپی ہے آف دا ون ٹرو فیتھ، تو یہ 2 ہی ہیں جو کانٹیسٹنٹ ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ جی اب ایک چیز بدل گئی ہے، بظاہر ایسے لگتا ہے کہ اب جو چیز بدلی ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ کی کنفرنٹریشن جو ہے ویسٹرن کرسچنڈم سے نہیں ہے بلکہ ویسٹرن سیکولرزم سے ہے، یعنی وہ اس میں تبدیل ہو گیا۔ ہم یہاں کئی مرتبہ بتا چکے ہیں کہ سویلائزیشن کا پورا تصور بھی کب آیا، جب جو ہے کرسچنڈم پیچھے ہٹ گیا، اور اب نئی کلیکٹیوٹی کے لیے آپ نے کوئی نام رکھنا تھا، تو آپ نے اس کو کہہ دیا دی ویسٹ، آپ نے اس کو کہہ دیا دی ویسٹرن سویلائزیشن وغیرہ وغیرہ۔ اگرچہ یہ بات پوری بات نہیں ہے، پوری بات یہی ہے کہ انڈر کرنٹ کے طور پر دیکھیں نا، وہ جو تصادم ہے وہ قیامت تک رہنا ہے۔ لن ترضی عنک الیہود ولن نصاری حتی تتبع ملتہم، جس کو یہود کہا گیا، جس کو نصارہ کیا ہے، اس کے ٹریٹس رہنے ہیں، اور اوپر کا ایک فساد آ جاتا ہے۔ ابھی بھی آپ نے دیکھا نہیں کہ ڈاکٹر صاحب علیہ رحمہ بہت اچھا بتایا کرتے تھے کہ جو بھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سنگل لیئرڈ نہیں ہوتا، یہ ملٹائی لیئرڈ ہوتا ہے۔ تو صرف فائنینشیل ہے، صرف پولیٹیکل ہے، صرف ریلیجس ہے، صرف سویلائز، سارا کچھ ہے۔ اب ایک تجزیہ یہ ہے کہ بھئی یہ جنگیں برپا کرنا یہ امریکہ کا بزنس ہے، یعنی آئل نہ بھی ہونا تو سب سے بڑی انڈسٹری وار انڈسٹری ہے، جہاں بھی دنیا میں جو کچھ بھی ہوگا آخر میں جیتنا امریکہ نے، یا تیل ہے۔ لیکن اب سب کو نظر آ گیا کہ اس کے پیچھے مذہب بھی ہے، اس کے پیچھے مذہبی بیانیہ بھی ہے، گریٹر اسرائیل بھی ہے، اس میں جناب جو ہے ایونجلیکل کرسچنز بھی ہیں اور کرسچن زائنسٹ بھی، اب تو سب کو سمجھ میں آ گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملٹی لیئرڈ ہیں، اور وہ بات ہمیشہ رہے گی، وہ ہمیشہ رہے گی، اور چاہے آپ ایک فساد کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں چاہے ایسے ہی، لیکن بعد وہ کیٹیگریز رہیں گی، لبرلزم، سوشلزم، کیپٹلزم، یہ آئے ختم ہو گئے، فلانا ازم، وہ ہوا کے اینڈ میں جو پرماننٹ کیٹیگریز ہیں وہ اسلام اور کفر کی ہے نا ایک تو، اور پھر ان مذاہب کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو انصاری صاحب کے سکول پر کچھ لوگوں کو اشکال ہوتا ہے وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اس سارے کی اس بیانیے کی وجہ سے جو اصل بائنری ہے نا اسلام اور کفر کی، اور کفر کا مطلب ہے غیر یعنی یہودی، عیسائی اور مشرک وغیرہ، وہ کہیں پیچھے چلی گئی ہے، اور یہ والی کیٹیگریز جو ہیں وہ سامنے
آ گئیں، ٹھیک ہے. اور اس وجہ سے بھی دیکھیں نا کہ یعنی بڑی اچھی بات کچھ لوگوں نے کہی ہے کہ اس پہ تو نہیں لیکن اوور آل کہ ایتھیزم کی وجہ سے یا پولیٹیکل کنفلکٹ کی وجہ سے عقیدے کی اہمیت بہت کم ہو گئی. عقیدہ کہیں بہت پیچھے چلا گیا. اب جو ایران کے ساتھ بھی کنفلکٹ ہو رہا ہے اس میں بھی کچھ لوگ یہ غلطی کر رہے ہیں نا کہ بھائی وہ بہت زیادہ ہی جیسے بتا دیا نا کہ حق پر یہ ہیں، اہل حق یہ ہیں، فلاں یہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنا سلپری سلوپ ہے. یعنی مطلب اللہ تعالیٰ کی اپنی اسکیم ہے، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ. کوئی معاملات ہو رہے ہیں اور ٹھیک ہو رہے ہیں، اور بڑی مطلب جو بہادر آدمی ہے اس کی ہم عزت کریں گے، اور جو آدمی استعمار کے مقابل میں کھڑے ہوگا اس کی بھی ہم عزت کریں گے، اس کی تعریف کریں گے. لیکن مطلب اتنا نہ کریں کہ بھئی آپ کی بیسک کیٹیگری ختم ہو جائے. اور چونکہ مسئلہ کیا ہے کہ عقیدہ کوئی اہم ہی نہیں ہے، چونکہ اصل میں پریگمیٹک چیزیں ہوتی، وہ عقیدہ باقی رہنا چاہیے نا. کوئی کفر اسلام والا بھی باقی رہنا چاہیے، یہاں بھی باقی رہنا چاہیے. ورنہ تو اب آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جیسے رفض اور تشیع بہت پھیل رہا ہوگا اس وقت. مطلب کہنے کی بات نہیں ہے کہ پتہ لگے گا کہ اصل تو یہ ہے، اصل تو رسول اللہ کے وارث یا دین پر کون چلنے والے ہیں وہ تو یہ لوگ ہیں وغیرہ وغیرہ. اور ٹھیک ہے اگر کوئی ہیں بھی تو صحیح ہے، لیکن بہرحال پتہ تو ہونا چاہیے نا کہ بات کیا ہو رہی ہے، اس کی سطح کیا ہے. اور کہیں ایسا نہ ہو نا کہ بھئی اس کی وجہ سے آپ عقیدے کی سطح پہ کسی غلطی کا شکار ہو جائیں. اس وقت لوگ اس کی احتیاط نہیں کر رہے، کیونکہ ظاہر بات ہے اتنی مطلب واقعی اس میں کیا شک ہے کہ لوہا دیا ہے قوم نے. اور کبھی اس پر بھی غور کیجئے گا کہ اس کا جو ہمارے ادبار کا بڑا سبب ہے وہ پیغمبر نے بتا دیا نا، بے وزنی کا حب الدنیا و کراہیت الموت. تو ایک معاف کیجئے گا مجھے، میں اس میں لگی لپٹی نہیں رکھتا، ایک بد عقیدہ اور مطلب بالکل غلط عقیدے پہ کھڑا ہوا گروہ، اس کی نفسیات میں چونکہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ موت سے نہیں ڈرتے، اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے. ان کی بائنری ہے نا، کربلا والی، حسینیت والی، یزیدیت والی، اور سال کے سال 40 دن ان کی کنڈیشننگ ہوتی ہے ایک خاص طریقے سے. تو اس سے کیا ہوا کہ وہ جیداد لوگ ہیں نا، ان کے وہ موت سے نہیں ڈرتے. اصل بات یہ ہوتی ہے، یہاں اس میں لکھا ہے انہوں نے کہ مسئلہ ہمارا جو ہے وہ سیلف کانفیڈنس کا ہے، اور مغرب اصل میں ہمیشہ سے بلف کرتا ہے. بڑی اچھی بات انہوں نے اس آرٹیکل میں کہی ہے، اس لیکچر میں کہی ہے، وہ بلف کرتا ہے. یعنی اس نے بلف کی ہوئی اپنی پاور، وہ اتنا پاورفل ہے نہیں. نظر نہیں آ گیا؟ نظر آ گیا. تو مسئلہ کیا ہے کہ وہ آپ کھڑے تو ہو نا. کھڑا، میں نے پہلے کسی سے کہا، اپنے دوست سے میں نے کہا یار وینزویلا کھڑا ہو جائے گا، کاسٹرو کھڑا ہوگا، شاویز کھڑا ہوگا، ہم اس کو بھی سلام کریں، ٹھیک ہے نا. وہ چاہے وہ مسلمان بھی نہیں ہے نا، وہ ایک الگ بائنری ہے. لیکن بہرحال وہ جو کہتے ہیں نا یعنی مفاہیم اور معتقدات بہرحال ہمیں اپنے سیدھے رکھنے کی ضرورت ہے. بہرحال اچھا جی، اب وہ کہتے ہیں کہ یہ آ گیا، اور پھر کہتے ہیں کہ جی پہلے یہ ہوتا تھا کہ بھئی جو کنفرنٹریشن تھی نا تو اس میں بہت کچھ کامن تھا. یہ بات یہ انہوں نے بھی کہی ہے، عسکری صاحب وغیرہ نے بھی، اور لوگوں بھی، انصاری صاحب بھی کہتے ہیں کہ بھئی یعنی عیسائیوں کی حکومت مسلمانوں پر یا ہندوؤں کی یا فلاں ڈھما من جملہ بہت سی چیزیں کامن تھی نا. وہی بات کہ وہ خدا کو بھی مانتے، وہ وحی کو بھی مانتے، وہ آخرت کو بھی مانتے، وہ روح کو بھی مانتے ہیں، وہ کسی مورل آرڈر کو بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ تو جس کو انہوں نے کہا ہے نا رینیگینوں نے مٹیریل سویلائزیشن، یعنی یہ ایک تہذیب پہلی مرتبہ دنیا میں پیدا ہوئی ہے کہ جو سراسر مادی ہے، یعنی فلسافیکلی بھی مادی ہے، یعنی مٹیریلزم فلسافیکل معنوں میں بھی اور پریکٹیکل معنوں میں مادہ پرستی، دنیا اور اس کی طرف جو ہے لپکنا. اب وہ کہتے ہیں کہ جی اب گلف بہت زیادہ بڑی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. اور اب یہاں پہ دیکھیں وہ ایک جملہ لکھا ہوا ہے انہوں نے جس سے ان کا وہ مسئلہ بھی سمجھ میں آئے گا. مطلب اس میں ہوگا the believer to whom the transcendent reality of God is the most compelling fact known to him cannot really understand unbelief or imagine its sterility. ٹھیک ہے، یعنی وہ مراد ہے کہ وہ جو ایک ٹرانسینڈنٹل تصورات تھے خدا کے، وہ سب مذاہب میں تھے نا، تمام تہذیبوں میں تھے، وہ اب نہیں رہے. اب کیا ہے کہ اب مسلمانوں کو نا اس دنیا میں 1992 میں لکھ رہے ہیں کہ ایفیکٹولی جو ہے وہ انہیں ایکٹ کرنا ہے، اور انہیں اگر کلیئرلی آبجیکٹیولی ایکٹ کرنا ہے، دے مسٹ انڈرسٹینڈ واٹ اٹ از دیٹ دے کنفرنٹ. یعنی جو اگر نو دائی اینمی ہے، اور اینمی اگر یہ ویسٹرن سویلائزیشن ہے تو وہ ہے کیا، اس کو پہلے جانیں. کتنی مرتبہ یہاں پہ وہ قول نقل ہوا ہے کہ الحکم علی شیء فرع عن تصورہ، کسی چیز پر حکم لگانا ہے، ججمنٹ دینا ہے، پہلے اس کو سمجھیں. وہ یہی بتانا چاہ رہے ہیں. اور چونکہ یہ آئے بھی وہیں سے ہیں، وہاں سے آ کے ہم پاکستانیوں کو لاہور میں گفتگو کر کے بتا رہے ہیں کہ بھئی ویسٹ کو ذرا سمجھ لو پہلے،
کہ بھائی اس کے روٹس کیا ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جی، کہتے ہیں میرا تجربہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مغرب میں بھی رہتا ہے نا تو اس کو پھر بھی اندازہ نہیں ہے، وہ جو اینیمی ہے اس کا یا جو تھریٹ ہے اس کو سمجھ نہیں رہا۔ اب وہ کہتے ہیں، اب خاص برٹن کی بات کر رہے ہیں، تو زیادہ تر وہاں لوگ اپنے ارد گرد جو لوگ پائے جاتے ہیں وہ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ کرسچنز ہیں، یہ کرسچنز ہیں۔ حالانکہ وہ وہی بات کہ ہیبر ماس نے کہا کہ جی یہ تو پوسٹ کرسچن ایرا ہے، بلکہ پھر وہ تو آگے بات کہ پوسٹ میٹافزیکل کہا کہ دور میں رہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ کرسچن اصل میں اس طرح ہے نہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اہم بات ہے کہ آپ ڈیفائن کیسے کرتے ہیں کرسچینٹی کو، اور اب وہ کہیں گے بھائی دیکھیں چرچ آف انگلینڈ ہے نمائندہ یا رومن کیتھولک ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے کتنے لوگوں سے میں ملا ہوں وہاں پہ، آئی میٹ نو کنوینس بلیونگ کرسچنس انٹل ان ریسنٹ ایئرز آئی فاؤنڈ مائی سیلف لیکچرنگ کرسچن گروپس آن اسلام۔ یعنی کہتے ہیں کہ میں وہاں رہتا ہوں، میری جمپل وہاں کی ہے، لیکن مجھے حقیقی کرسچن نظر نہیں آ رہے وہاں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ the threat to the Muslims is no longer from a rival religious faith but from a sector of the world that has lost the gift of faith and no longer knows where to seek it۔ یعنی یہ اعتقاد کو، ایمان کو کھو بیٹھے ہیں اور ان کو معلوم بھی نہیں ہے کہ اب انہیں کہاں سے حاصل کرنا۔ اچھا جی، اور کہتے ہیں یہ اس خطرے سے بڑا خطرہ ہے جو کرسچینٹی نے اسلام کو پوز کیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ زیادہ سٹل ہے، اور اب وہ کہتے ہیں کہ اب صورتحال کیا ہو گئی ہے کہ ان کی صورتحال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہاؤ کین یو بی شیور دیٹ دیر از اینی تھنگ بیونڈ دس ورلڈ آف دا سینسز، ہاؤ کین یو بلیو ان سم تھنگ ان سین انہرڈ انفیلٹ۔ یہ جو بار بار کہی جاتی ہے نا کہ یہ جو ہے کہ غیب پر ایمان کی صلاحیت جدید مغربی آدمی کے اندر نہیں رہ گئی، اور اس کا اثر یہ ہے کہ ہمارے ہاں کے بھی جدید پڑھے لکھے لوگوں کے اندر بھی اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ آیا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ اس کے لیے اہم نہیں رہی۔ اور چونکہ دیکھیں عقیدہ یا علم کلام، لوگ یہی کہتے ہیں کہ اس کا پریکٹیکل حاصل وصول کیا ہے، کیونکہ وہ عمل یعنی وہ علم کہ جس کا کوئی پریگمیٹک کوئی ایفیکٹ فوری نہیں ہے، وہ تو لایانی ہے نا۔ ہم بار بار یہاں ذکر کرتے ہیں، کلونیل دور سے گفتگو شروع ہو گئی تھی یوزفل نالج کی، یوزفل ہونا چاہیے نا۔ اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی کیا اس کا فائدہ۔ اور کہتے ہیں کہ جی ایک اور جو بہت اہم بات انہوں نے کہی ہے کہ دس ڈینجر از آل دا گریٹر بیکاز آف دا ورلڈلی سکسیس آف دا انبلیور۔ یہ بہت بنیادی بات ہے، یہ ساری باتیں یہاں ہو چکی ہیں، لیکن ایک کنسائز انداز میں بیان ہو رہا ہے کہ بھائی وہ جو خدا کو نہیں مانتا یا خدا کا منکر ہے وہ بہت زیادہ کامیاب ہے، یعنی اس کی کامیابی نے لوگوں کو ڈس ایلوژن کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے چائنا لوگ جاتے ہیں بالکل میسمرائزڈ ہو کے آتے ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یار یہ لوگ ہیں، ان میں تو لوگ یہی ہیں، اور یہی بلکہ مسلمان ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں، پتہ نہیں کیا ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے نا کہ وہ کامیاب بہت ہیں۔ اچھا، اب مسلمان جو ہیں وہ کیا ہیں، وہ تھرڈ ورلڈی ہیں زیادہ تر، ٹھیک ہے، انڈر ڈیولپڈ ہیں، وہ لوگ ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک بٹرنس بھی ہے مسلمانوں کے اندر، اور یہاں ایک جملہ لکھا ہوا ہے، انہیرنٹ ان ہیومن نیچر از دا ریڈینس ٹو بی اوور آوڈ بائی سکسیسفل پاور اینڈ دیر از نو ڈینائنگ دا ڈومیننٹ پاور آف دا ویسٹ۔ یہ وہ بات ہے جو یہاں کم از کم کو 10 مرتبہ ابن خلدون کا وہ اقتباس بیان ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ بھائی مفتو کی یہ نفسیات ہوتی ہے کہ جو فاتح ہے نا، اب وہ چونکہ اب یہاں کئی دفعہ ذکر ہوا مصطفیٰ صبری کے ایک جملے کا کہ ہم سے غلطی کیا ہوئی کہ ہم نے مارشل ڈیفیٹ کو سویلائزیشنل ڈیفیٹ سمجھ لیا۔ مارشل ڈیفیٹ ہے، فوج میں ہم جنگ میں ہار گئے تو ہم نے کہا کہ بھائی وہ طاقت میں برتر ہیں، آرمی میں وہ ہر چیز میں برتر، تو ہم نے ہر چیز ان کی اختیار کر لی۔ یہ جملہ انہوں نے یہاں پہ لکھا ہے۔ اور پھر کیا ہے، انڈسٹریل مائٹ ہے، ٹیکنالوجیکل ایکسپرٹیز ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا ہے، یہ بہت اچھا جملہ ہے، واٹ از موسٹ ایڈمائرڈ از ویسٹرن ایفیشنسی ان گیٹنگ تھنگز ڈن۔
ایفیشنسی کیا ہے بھائی؟ ہر کام کر پاتے ہیں نا جو ہے اور صحیح طریقے سے کرتے ہیں. ہمارے استاد بتاتے ہیں نا کہ ریشنل چوائس تھیوری ہوتی ہے، کسی بھی کام کرنے کا صحیح طریقہ. پرانے آتا تھا 50-50 میں آپ کو بتاتا ہوں کھانا کھانے کا صحیح طریقہ. تو ہر چیز کا صحیح طریقہ جو ہے انہوں نے بتا دیا کہ اور آپٹیمم، کم خرچ، بالا نشین، کم وقت میں کم انرجی کے ساتھ کام صحیح طریقے سے کیسے کرنا ہے. اب آپ کو ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں، یہ جناب اتنے پتہ نہیں 100 ایکڑ ہیں اور ایک بندہ اس کو مینیج کر رہا ہے مشینوں کے ذریعے. معجزہ نہیں ہو رہا؟ کمال نہیں ہو رہا؟ تو مطلب یہ ہے کہ بھائی جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں اور ان کے پاس وہ ریسورس ہے جس کے ذریعے چیزیں ڈھنگ سے کر دیتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ لیکن یہ جو ہماری آرگنائزیشنل سکلز ہیں نا ان کی، اسے ذرا کوشن کے ساتھ دیکھنا چاہیے. اور یہاں ایک بڑا اچھا جملہ ہے، نو ریس، نو پیپل، نو ہیومن گروپ کین بی گڈ ایٹ ایوری تھنگ. بہت اہم بات ہے بھائی، وہ ایک چیز میں اچھے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن کہتے ہیں کہ پرائرٹیز کا سوال ہوتا ہے کہ بھئی کس چیز میں وہ اچھے ہیں، اس چیز میں وہ بہت اچھے ہیں. یعنی آپ کو یاد ہوگا جب سے یہ غزہ کا شروع ہوا 1-2 مہینے بعد اگیمبن کا ایک ٹویٹ آیا تھا، وہ بھی کئی مرتبہ میں نے یہاں بیان کیا کہ اگیمبن نے کہا، دسمبر میں شاید کہا تھا، یہ ستمبر میں شروع ہوا تھا یا اکتوبر میں شروع ہوا تھا. اس کا تھا کہ بھائی وہاں پہ تل ابیب یونیورسٹی ہے فلانی کو، اس کے میڈیکل سائنس کے فلاں اسٹوڈنٹس ہیں، انہوں نے ایک الٹرا ساؤنڈ ایجاد کر لیا ہے کہ جس کے ذریعے اگر کوئی پودا اکھاڑا جائے نا تو وہ روتا ہے یا وہ چلاتا ہے، تو وہ چیخیں انہوں نے ریکارڈ کر لی. اور انہوں نے کہا کہ دیر از نو الٹرا ساؤنڈ فار دا چلڈرن آف غزہ. یہ ہے اسرائیل. میں نے آپ کو کتنا بتایا کہ کتنا رٹا ہے جناب، اتنے جناب نوبیل لوریٹس، اتنی یونیورسٹیاں اور فلانی اور ٹمکانیاں، دیکھو اسرائیل کو، اس کو دیکھو، اس کو دیکھو، سارے عرب ملک مل کے جی اتنا نہیں ہے جتنا ایک اس میں ہے، رٹا ڈالا ہوا. وہ ہے کیا بھائی؟ وہ کتنا ان ہیومن ہے، کتنا وہ اس کی سمجھ نہیں بات آ رہی. اب کچھ سمجھ میں آ جاتی ہوگی شاید کہ بھئی یہ کیا ہے، تو بھئی کر لیا ہے نا، تو وہ کیا سکسیس ہے اور ہمارے نزدیک یعنی سکسیس کا مطلب کیا ہے، ہماری پرائرٹی کیا ہے. اچھا جی، یعنی وچ اسپیکٹس آر دا مور امپورٹنٹ. ٹھیک ہے. اور ایک کسی جو ہے فیلڈ میں آپ اگر اسکلڈ ہیں تو ضروری نہیں کہ دوسرے میں بھی اسکلڈ ہوں. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں اف یو آر پریپیئرڈ ایز ویسٹرن مین ہیز بین پریپیئرڈ ٹو ٹرن یور بیک آن گاڈ. ٹھیک ہے. if you are prepared to devote all your energies and all your talents to the affairs of this world and to the successful execution of these affairs, disregarding every other consideration, then you are likely to be very successful indeed. دیکھیں نا، یہ باتیں اتنے عرصے سے ہم کر رہے ہیں، یعنی ایک اتنی اچھی فریزنگ یہاں پہ آ گئی. ہم بار بار ایک جملہ عرض کرتے ہیں کہ مغرب جیسی یا چین جیسی یا جاپان جیسی ترقی دنیا کو پوجے بغیر ممکن نہیں ہے. رٹا ہی ہمارا بن گیا ہے. یہ بات کو کہہ رہے ہیں اگر تو آپ نے طے کر لیا ہے نا کہ وہ کرنا ہے، لیکن مصیبت کیا ہے کہ مسلمانوں سے یہ ہوگا ہی نہیں، تاریخ نہیں بتا دیا. وہ تو منافق نفاق کا شکار ہے نا. یعنی کتنا رٹا ہے کہ دیکھیں جی اربوں کے پاس پیسہ تو بہت، لیکن عیاشی کری جا رہے ہیں، یہ کری جا رہے ہیں، وہ کری جا رہے ہیں، وہ کوئی ٹیکنالوجی ڈیولپ نہیں کی، کچھ کیا نہیں، کچھ نہیں کیا، سارے یہی ہے نا. اتنا پیسہ بھی ہے وہ کام نہیں کر سکتے جو مغرب والے کرتے. اسی لیے ہمارے سینئر دوست سید سردار علی صاحب وہ یہ تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ماڈرنائزیشن ہوگی آن دا مینٹل لیول. آپ کو یہ ترجیح طے کرنی پڑے گی کہ بھئی دنیا بہت اہم ہے اور عقل بہت اہم ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد جو ہے وہ انڈسٹریلائزیشن ہوگی، اس کے بعد ڈیموکریٹائزیشن ہوگی. ٹھیک ہے. اور ڈیموکریٹائزیشن وغیرہ سے پہلے ایک سروگیٹ اسٹیٹ ہوگی اور وہ ٹیرنی ہوگی، اس میں ٹوٹلیٹیرین ہوگی. اور اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ کو تیار کریں گے اس کے لیے. سنگاپور کی مثال دیں گے، چائنا کی مثال دیں گے، ہر جگہ ایسا ہی ہوا. ترکی کی مثال دیں گے، ہر جگہ ڈکٹیٹر ہے. وہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں نا کہ جب تک آپ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہوگا وہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ قوم رسول ہاشمی ہے. اب لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن خاص ہے ترکیب میں. بھئی آپ مانتے اللہ کو ہیں، آپ مانتے رسول اللہ کو، آپ مانتے آخرت کو، پھر آپ سے یہ نہیں ہوگا نا. ادھر تو ایک لمبے عرصے کے بعد آہستہ آہستہ فراغت کر دی نا، یہاں آپ سے ہو بھی نہیں پا رہا اور ہونا بھی نہیں آپ سے. تو یہ واقعی ایک ڈیلیما ہے جس کو ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ ایک یہ ہے ازدی ہے نا، بلکہ کیا ہے اس کی کتاب کا نام ہے کلچرل سکیزوفرینیا، کہ ہم کلچرل سکیزوفرینیا کے شکار ہیں
کہ بھئی ہم جو ہیں وہ مطلب ان کی گیجٹس لے لیتے ہیں، ٹیکنالوجی فیسنیٹ ہوتے ہیں، ان کے تصورات کو اون نہیں کر رہے. یہ بار بار ہم یہاں نے ذکر کیا بسام طبی کا، وہ کہتے ہیں ہم سیمائے ماڈرنٹی کے قائل ہیں. ٹھیک ہے، ٹیکنالوجی لے رہے ہیں، یہ لے رہے، کلچر نہیں لے رہے، ان کی جو ہے وہ کانشیسنس ہم قبول نہیں کر رہے. تو بات نہیں بنے گی نا. ٹھیک ہے، بات نہیں بنے گی، بن بھی نہیں تھی. اچھا جی، اب اس کے بعد وہ یہاں پہ انہوں نے ایک مثال دی ہے، میں نے شاید یہاں سے نکال دیا. بھائی مسلمان ہے، سادہ سی مثال ہے، مسلمان ہے جو 5 وقتہ نماز کو اہمیت دیتا ہے، وہ روزے کو اہمیت دیتا ہے. تو کہتے ہیں ویسٹ کے سسٹم میں وہ نہیں چل سکتا، وہاں تو ہر چیز ایفیشینٹ ہے. اچھا، وہ پھر ایک اور انہوں نے مثال دی ہے کہ بھئی وہاں پہ میٹنگ کا مقصد کیا ہے، کم سے کم وقت میں پوری بات کی جائے، فالتو بات نہ کی جائے، کرٹیسی کی بات اتنی کی جائے. بھئی مسلمان تو ایک بندے کو دیکھ رہا ہے اللہ کے بندے کے طور پہ، ایک انسان کے طور پہ، وہ سوشل کے طور پہ. تو کہا وہ بات نہیں بنے گی نا. وہ اس طرح سے اور طرح کا تعلق رکھے گا، اس سے محبت شروع ہو جائے گی، اس سے تعلق شروع ہو جائے گا، پھر وہ ڈیل نہیں کر پائے گا. بڑا اچھی انہوں نے مثال دی ہے. تو یہ سادہ سی بات ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا سادہ سی بات ہے، من احب دنیا اضر بآخرتہ ومن احب آخرت اضر بدنیا. سیدھی سی بات ہے، اس میں کوئی ifs and buts نہیں ہے. اگر آپ ترجیح اول آپ کی وہ بن جائیں گے تو پھر دنیا بن جائے گی، تو پھر یہ ہے کہ پھر آپ لازماً کمپرومائز کریں گے. کمپرومائز تو سبھی ہم کر ہی رہے ہیں، لیکن کم از کم تھیوریٹیکلی ہم اس کو قبول نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب وہ کہتے ہیں کہ مجھے ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں، مجھ سے ایک سوال کیا جائے گا جو ہم سے بھی لوگ بار بار یہاں کرتے ہیں. آر یو سجیسٹنگ دیٹ دا مسلم ورلڈ شوڈ آلویز ریمین بیکورڈ ان کمپیریزن ود دا ویسٹ؟ وہی انورٹڈ کاما. یعنی یہ اس گفتگو سے لگ رہا ہے کہ پھر جواب ہی سمجھیں ہم. یعنی آپ یہی چاہتے ہیں نا کہ ہم پیچھے ہی رہیں اور ہم کبھی ترقی نہ کریں، ہم ان کو ٹکر نہ دیں، یہ نہ کریں وہ کریں. کہتے ہیں میں ایک ریئلسٹ ہوں، تو کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں دنیا میں رہنا ہے، بٹ سنس مسلم ایونس سچ فیئر آف بینگ تھاٹ بیکورڈ دیر از اے کوشچن آئی مسٹ پوز ان دس کانٹیسٹ. اب آگے سوال کیا کر رہے ہیں؟ واٹ از رانگ ود بیکورڈنیس؟ پہلا سوال تو یہی ہے. وین ادرز آر ہیسننگ فارورڈ ٹو ڈیزاسٹر، یعنی وہ ماحول کو برباد کر دیا، صحتیں ختم ہو گئیں، نفسیاتی بیمار ہو گئے، اگر یہ ہے حاصل. ٹھیک ہے، تو اقبال نے کچھ ایک طرح کہا نا کہ بھئی یہی ہے تہذیب حاضر کا، کہا کہ بھئی جو ہے وہ مائیں جو ہیں وہ ان کی آغوش خالی ہو اور مرد جو ہیں وہ بے روزگار ہوں، یہ تہذیب ہے. تو پھر رہنے تو یار ہمیں نہیں چاہیے. تو یہ جو بات ہم بار بار یہاں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ دل مضبوط کر کے اچھی طرح گولیاں شولیاں کھا کے کہہ دیں کہ ہم نے ترقی نہیں کرنی، ہم بیکورڈ ہی اچھے. لیکن یہ کیسے کہیں؟ یہ کہہ کے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہار گئے، آپ نے ہار مان لی، یا آپ نے مقابلے سے پیچھے ہٹ گئے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو کہتے ہیں بھئی اس پہ غور تو کر لیں نا. یہ انہی کے اسکول کے ایک آدمی ہیں بڑے سمجھدار، کیا نام ہے ان کا، تو نارتھ بورن ایسے کر کے نام ہے ان کا. تو ان کی کتاب ہے لوکنگ ڈاؤن آن پروگرس. ٹھیک ہے، لوکنگ بیک آن پروگرس ایسے کر کے. مطلب یہ ہے کہ بھئی پروگرس کو کنٹیسٹ کریں نا. پروگرس لارڈ نارتھ بورن شاید ان کا نام ہے. تو وہ ان کی کتاب اسی موضوع پہ ہے کہ بھئی اس پروگرس کو آپ کہیں گے یہ غلط چیز ہے، یہ ہم نے نہیں کرنی. تو کہتے ہیں اس کو سوال کر کے تو دیکھ لیں، بات کر کے دیکھ لیں. از ناٹ اے ہیلدی اولڈ مین though backward in comparison with another of the same age who is sick and dying in the better position. بوڑھا ہے لیکن صحت مند ہے، پاکیزہ زندگی بسر کر رہا ہے، اور ایک جوان ہے اور بالکل ہی فارغ ہو گیا. We must all die but we need not run towards that end. ٹھیک ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ جی ابھی میں بتاتا ہوں کہ روٹس کیا ہیں، لیکن ایک اور پوائنٹ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں ڈو ناٹ اوور ایسٹیمیٹ دیٹ پاور. یعنی وہ بات کرنے لگ جائیں کہ بھائی آپ جو ہیں وہ بہت زیادہ آپ نے ہوا بنا لیا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں انہوں نے مثال دی ہے کہ یہ جو گن آئی تھی نا، تو گن جب سامنے آئی، برٹش امپائر لے کر آئی نا، تو وہ کئی جگہوں پہ بغیر لڑے ہی ہار مان لی. یہ تاریخ میں موجود ہے. یعنی وہ رہ ہی گئے نا، انہوں نے کہا نہیں ان سے کیسے لڑ سکتے ہیں. اب یعنی آپ دیکھیں 91 پہ ان کے ہوشکارنے پہ اس نے حملہ کر دیا جو ہے ادھر اپنا کویت پہ. تو انہوں نے کہا جی آ جاؤ مائی باپ ہمیں بچا لو. یعنی آپ ہی نہیں بچانا ہے، وہ اس دن کے وہیں بیٹھے ہوئے.
وہ جو سارے اڈے وڈے ہیں، سارے قصے ہیں، وہ اب ریسٹ از ہسٹری آپ کے سامنے کہ بھائی نہیں، ہم نہیں کچھ کر سکتے، ہم سے کچھ نہیں ہونا، آپ ہی مائی باپ ہیں، آپ ہی نے بچانا۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو نیٹیوز کو انہوں نے چکر دیا ہے نا بنیادی طور پر، وہ جیسے مثال کے طور پہ ایک بلف ہے۔ یہاں انہوں نے ایک اور مثال یاد دی تھی، وہ میں نے نکال دی ہے کہ بھئی وہ ابھی وہاں پہ قریب میں انگلینڈ میں کہتے ہیں کہ ایک بندہ تھا جوئش بزنس مین، میکس ویل اس کا نام تھا، ابھی مرا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بغیر کسی سیکورٹی کے اس آدمی نے تقریباً 100 ملین سے زیادہ بینک سے جو ہے وہ کھڑیچ لیے۔ کہ کہا کہ بھئی کیسے کھڑیچے؟ بائی شیئر بلف اینڈ بیکاز آف ہز اوور ویلمنگ سیلف کانفیڈنس، یعنی بلف کے ذریعے۔ اب وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ویسٹ کی طاقت بھی اوریجنل بھی ہے، بلف بھی بہت زیادہ ہے، بلف بھی۔ اب دیکھیں نا، تھوڑا سا مسل دکھایا تو اب آئیں بائیں شائیں کسی طریقے سے فیس سیونگ ہو جائے، کسی طریقے سے ہاں نہیں ہم نے حاصل کر لیا، ہم نے وہ کچھ بھی نہیں کیا، ہار گئے، سب کو پتہ ہے ہار گئے، لیکن مانیں گے تھوڑی، کیونکہ اس کا مطلب تو یہ کہ آپ کا اسٹیٹس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، پھر آپ کا بھرم کیسے رہے گا؟ تو وہ بھرم بازی جو ہے وہ جاری ہے، تو بلف ہے۔ اب یہاں بہت اچھا جملہ ہے، دا مسلمز لیک آف سیلف کانفیڈنس may be attributed in part to the experience of colonialism، اس وجہ سے بھی ہے، لیکن یہ اہم جملہ ہے، بٹ اٹ از اسٹل endures chiefly، ابھی تک کیوں قائم ہے؟ وہ تو چلے گئے نا 40s 50s میکسیمم 60s کے مڈ تک چلے گئے پورے عالم اسلام سے۔ یہ اہم جملہ، I think because the West has bluffed the Muslims into accepting it at its own valuation and has succeeded in hiding its weaknesses, its vulnerability۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ یہ جو ڈاکٹر انصاری علیہ رحمہ کی کتاب ہے، اس کا پری فیس میں یہ لکھا ہے انٹروڈکشن میں کہ ویسٹ تو ہار گیا، لبرلزم تو ختم ہو گیا، وہ تو کرائسس کا شکار ہے، آپ تگڑے ہو جائیں ذرا، آپ تھوڑے تگڑے تو ہوں، وہ بہت ولنریبل ہیں، ان کی ہوا اکھڑ چکی ہے، ایڈیولوجیکل بھی اکھڑ چکی ہے، اور ان کے اپنے اتنے مسائل بوجھا ہو گئے۔ یہ سارا جو پاپولزم وغیرہ آیا نا کہ اندر دیکھو یار، اپنا گھر دیکھ لو، باقی چھوڑو یار، حالت خراب ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ جو آئل کرائسس تھا 1970s کا، تو وہاں پر بھی کیا تھا، مسلم امہ جن شاہ فیصل وغیرہ نے کیا نا وہ جو آئل کا ہتھیار، کہا کہ اس وقت تگڑے ہو جاتے نا، یہ آج اگر کہا جائے کہ عربوں سے کہا جائے آج تم تگڑے ہو جاؤ، نہیں تگڑے ہو رہے، ٹھیک ہے۔ تو کہا کہ what they lacked was the self confidence which would have enabled them to use that power wisely and effectively. They lacked also that spirit of daring which encourages the powerful to make full use of their power۔ اب اور آگے ایک جملہ لکھا ہے، the opportunity was missed and may not come again۔ لیکن وہ آ گئی نا، یہ جو ہرمز ہے یہ دوبارہ ایک نئی اپرچونٹی ہے، اور ٹھیک پلے کیا، لے کر کے کھڑے ہو گئے نا۔ تو مطلب یہ کہ اس زمانے میں عرب تھوڑا کمر سپائن دکھاتے، کوئی اپنا مہرہ سیدھا کرتے تو وہ بھی بہت کچھ کر سکتے تھے، نہیں کر سکے۔ یہاں آپ دیکھیں ایک اپرچونٹی ملی ہے، ایک خاص جغرافیہ کی وجہ سے اس کو پلے کیا، بڑی کامیابی سے پلے کیا۔ اچھا جی، اب وہ کہتے ہیں کہ جی when I talk with my fellow Muslims about the nature of Western dominance, one of my principal aims is to persuade them that this power rests upon very shaky foundations۔ وہی بات ہے نا، وہ جو مولانا نے کہا تھا، مولانا سید ابوالعلا مودودی علیہ رحمہ نے 1930s میں آرٹیکل لکھے، تنقیحات کی شکل میں ہوئے، تو اس میں ایک ہے عقل کا پائے چوبیں، مولانا روم کا شعر ہے کہ پائے استدلالیاں چوبیں بود، پائے چوبیں سخت بے تمکیں بود۔ استدلال، یہ جو ماڈرن ریشنلٹی ہے، اس کی استدلال جو جس میز پہ ہیں، کرسی پہ ہیں، اس کے پائے لوہے کے نہیں ہیں، پتھر کے نہیں ہیں، لکڑی کے ہیں۔ اور کہا کہ لکڑی کے جو پائے ہوتے ہیں وہ بہت سخت بے تمکین، بالکل بھربھرے ہوتے ہیں۔ یہی کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ بھائی یہ ان کے شیکی ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں روٹس کیا ہیں، تو اب وہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ مسلمانوں کے بارے میں پوچھیں گے تو ان کے روٹس واضح ہیں، قرآن اینڈ سننا، ٹھیک ہے، وہ اس ٹریڈیشن پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن دا روٹس آف ویسٹرن سویلائزیشن لائی ان ڈفرنٹ لینڈس، ڈفرنٹ کلچرز، ڈفرنٹ پیریڈ آف ہسٹری۔ تو پھر بنیاد کیا ہے، کہتے ہیں گریس سے شروع کریں گے، اور گریک میریکل اس کو وہ بولتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہوا کیا تھا، ہمیں بتایا کیا گیا ہے کہ وہ سپرسٹیشن سے نکل گئے، اور سپریمیسی آف ہیومن ریزن،
جو ہے وہ اس کو انہوں نے اختیار کر لیا. وہ ہم بار بار یہاں بتا چکے ہیں کہ فلسفی میں بھی ایسا بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک کیا تھا کہ فرام مائتھوس ٹو لوگوس، ٹھیک ہے، فرام مائتھولوجی ٹو ریزننگ اینڈ ریشنلٹی وغیرہ وغیرہ. اور پھر یہ بتایا گیا کہ بھئی یہ in other words the Greeks, so we were told, were advanced in relation to all others of their time, a beacon of light in an otherwise dark age. ٹھیک ہے، یہ ہمیں بتایا گیا کہ روشنی، اور یہ بات کئی مطلب بتا چکے ہیں کہ بھائی ایک روشنی تھی، پھر درمیان میں ڈارکنیس آ گئی، پھر دوبارہ سے رینیساں کے بعد روشنی آنی شروع ہوئی، جس کا وہ ذکر کریں گے. اب وہ کہتے ہیں کہ جی، کہتے ہیں کہ ایک ڈائگریشن میں یہاں لینا چاہتا ہوں، اور اب یہاں پہ وہ بات کر رہے ہیں جو ان کا اسکول آف تھاٹ ہے کہ بھائی نو پیپل واز ایور لیفٹ وداؤٹ اے میسنجر. ٹھیک ہے نا، لکل قوم ہاد وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. ٹھیک ہے، تو کہا کہ یہ بات بھی طے، اور یہ بات ٹھیک ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے کہ بھئی یونانی بھی ظاہر بات ہے کسی نہ کسی نبی کے پیروکار ہوں گے نا، کوئی آسمانی روایت تو ہوگی. متھ کب پیدا ہوتی ہے؟ جب پیغمبر سے دوری پیدا ہوتی ہے، وحی کے جو گلمسز ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، وہ تھوڑے سے رہ گئے ہیں، انسان اپنے دماغ اور تخیل کو ملا کے ایک کہانی بنا دیتا ہے، وہ متھ ہے، اس میں وہ ٹریسز تو موجود ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے، لیکن اب اس کے بعد کیا ہے کہ پھر وہ ڈی جنریٹ کس میں ہو گیا؟ آئیڈالٹری میں، پیگنزم میں. ٹھیک ہے، اور اسی لیے پھر کیا ہوا کہ وہاں پر وہ جو ایک پلیتھورا آف جو ہے وہ گاڈز آ گیا، وہ آپس میں لڑ مر رہے ہیں. اب مطلب کیا ہے کہ دیکھیں، جب آپ ایک سمجھدار آدمی کو یہ سب بتاتے ہیں کہ یہ ایسے ہیں جی، اور جناب یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، اور ایتھنا اس طرح پیدا ہوئی، اور پنڈورا خاتون تھی، اس کا باکس کھل گیا، فلاں ڈھما، تو کوئی آدمی سمجھنے والا کہتا ہے یہ کیا بکواس ہے، وہ ڈسلوجنڈ ہوتا ہے. تو وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی وہ جو اس طرف آئے تو کیوں آئے نا، کیونکہ ایک منحرف دین تھا، منحرف دین تھا، اور ایک افسانے تھے، قصے کہانیاں تھیں. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ بھئی بہت سے نوجوان ہیں، بچے بچیاں ہیں گلگت بلتستان وغیرہ کے، وہ اسماعیلی ہیں. اب وہ اسماعیلیت میں جو ان کو قصے سنائے جا رہے ہیں وہ ایک ایسوٹیرک ریلیجن ہے، ہر چیز اشاراتی ہو گئی، کچھ پتہ نہیں لگ رہا کیا ہے کیا نہیں ہے. ان میں سے کافی سارے ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں. یار یہ اس کو ماننا، یار یہ تو بالکل بے عقلی کی بات ہے. اب وہ ان کو بتا دیں گے، دیکھو ان کو بھی تو سمجھے نا کہ وہ بیچارے اس طرف کیوں نکل گئے، کہ بھئی خود سوچو یار، یہ تو وارے کی سمجھ میں نہیں بات آ رہی کہ اس وجہ سے ہوتا ہے، اس وجہ سے ہوتا ہے. اور اس کو وہ جو کہتا ہے نا ہاروے کاکس، جس کا ذکر انہوں نے شیخ عطاس نے بھی کیا ہے، ڈی سیکرلائزیشن آف نیچر. ٹھیک ہے نا، ایک خاص طرح سے وہ تقدیس کا بنا دیا نا کہ بھئی یہ ہوتا ہے، اس وجہ سے ہوتا ہے، اس وجہ سے ہوتا ہے. بادل تو یہ ایبسرڈ تھا، اس سے وہ نکل آئے. اور پھر یہ ہوا کہ The Muslims, as we know, discovered this legacy in the early Abbasid period. یعنی وہ جو ایک ریشنل ٹریڈیشن تھی ارسطوٹل وغیرہ کی، وہ مسلمانوں نے ڈسکور کی. لیکن انہوں نے کیا کیا ہے؟ اسلام ایز این انٹیگریٹڈ فیتھ اینڈ کلچر rooted in a single revelation was able to take from the Greek tradition what it find useful and what it could assimilate without harm to itself and to reject the rest. وہ اس قابل تھے کہ اس عربی ڈکٹم پہ عمل کر سکیں کہ خذ ما صفا دع ما قدر. طاقت میں بھی تھے، ان کی عقلیں کام کر رہی تھیں. ٹھیک ہے، اور اب کیا کیا پھر انہوں نے، اب کہتے ہیں کہ یہ جو اس کے اندر جو زہر تھا نا، اس کا تریاق ان کے پاس تھا. بڑا اچھا جملہ لکھا ہے، The Muslim however handed the poisoned cup, the Greek legacy, to the Christians to whom it proved profoundly destructive. بھئی ہمارے پاس تو سیفٹی ویلو تھا نا وحی کا اور پیغمبر کا، ان کیا ہوگی فراغت. ایک بہت گہری بات ہے کہ بھئی ہم پولیوٹیڈ نہیں ہوئے، لیکن جب ہم نے ایک ویسل بن کے ان تک پہنچا دیا، ہادی بذاتنا ردت الینا، انہوں نے کہا بھئی ہماری لیگیسی ہمیں مل گئی، تو وہ بیچارے کہیں اور کھڑے ہوئے ہیں. ان کے لیے فیٹل ثابت ہوئی، ہمارے لیے کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ ہم ایک سچی دین پہ کھڑے ہوئے. ہمارا دین آخری دین ہے، ختم نبوت کی وجہ سے اس میں وہ انحراف پیدا نہیں ہو سکتا. تو یہ بڑا گہری بات انہوں نے کی ہے کہ بھئی وہ واپس جا کے ان کے لیے فیٹل ہو گیا، ہم بچ گئے کیونکہ ہمارے پاس اس کا تریاق پہلے سے موجود تھا. پھر کہتے ہیں اس کے بعد روم آ گئی، اور وہ امپیریل روم تھا. ٹھیک ہے، اور وہاں پر بھی یہی مسئلہ ہوا، ڈیکیڈنس ہو گئی، اور وہاں پر بھی میتھولوجی، یعنی رومن میتھولوجی گریک میتھولوجی ملتی جلتی. ٹھیک ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی آج تک بھی وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ اسی وجہ سے ہے نا کہ جو رومن لیگیسی ہے، مجھے اسکول بوائے کے طور پہ، اور بعد میں کیا ہوا، مجھے لیٹن پڑھنی پڑی. وجہ کیا ہے کہ وہ ان کی ٹریڈیشن ہے، اس کو وہ اون کرتے.
ٹھیک ہے. اور پھر آگے انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھائی یہ جو گریکس اور رومنز جو تھے وہ اپنے غیر کو کیا کہتے تھے؟ باربیرین. تو اگر آج ویسٹ کے لوگ یا انگلینڈ کے لوگ ہم مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں باربیرین تو اس میں کوئی بری بات نہیں، وہ پرانی ان کی روایت ہے، پہلے بھی انہوں نے یہ کہا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی in ancient Greece and in ancient Rome therefore are planted some of the roots of contemporary western culture. اب اس کے بعد کرسچینٹی آ گئی اور پھر جو ہے وہ شروع میں بہت پرسیکیوٹڈ تھی، پھر ٹرائمفنٹ ہو گئی. آگے ایک جملہ ہے آئل اینڈ واٹر وی آر ٹولڈ ڈو ناٹ مکس اینڈ دیر واز نتھنگ دیٹ کوڈ بی ایکسیپٹیبل ٹو کرسچنز ان دا لیٹن ورلڈ ایز دے فاؤنڈ اٹ. ٹھیک ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز کامن نہیں تھی نا، اگرچہ اس میں ایک تسامو ان سے ہوا ہے. وہ تسامو کیا ہے؟ وہ یہاں پر اس کتاب کا ذکر ہو چکا کئی مرتبہ، طاہر پتنی ان کا نام ہے، ان کی کتاب ہے العقائد الوثنیہ فی الدیانۃ النصرانیہ، کہ جو عقیدہ ہے نصرانیت کا شروع دن سے ہی وہ رومنائز ہو چکا تھا، وہ مائتھولوجائز ہو چکا تھا، اس میں وہ چیزیں داخل ہو چکی تھیں. آگے شاید ذکر بھی آئے گا کہ اوریجنل سن کا عقیدہ سینٹ آگسٹائن نے شامل کر دیا، جس کے خلاف بغاوت ہوئی کہ جی گڈ ہے انسان اور پھر پروگرس اور یہ سب، وہ اس کے اینٹی تھیسس نا، وہ بات ہی غلط تھی. چونکہ وہ بات غلط تھی تو اس کا نتیجہ نکلنا تھا نا جو بات انلائٹنمنٹ میں نکلا. ٹھیک ہے. تو بہرحال اب وہ کہتے ہیں کہ بھئی ارلی مڈل ایجز میں مسلمان اور جو یورپ کے لوگ ہیں نا ان کو اتنا مشکل نہیں ہوتا تھا ایک دوسرے کو کا فہم. کیوں نہیں تھا؟ چونکہ بہرحال خدا کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، وحی کو مانتے ہیں، روح کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد جو ہے وہ اب وہ کہتے ہیں کہ ہاں مطلب مراد ہے کہ اس طرح کی ان کو فوراً جو ہے وہ نہیں لگتی تھی. اب وہ کہتے ہیں کہ جی مسئلہ کیا تھا. ہاں اب اس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک فشر جو تھا نا، دس انہرنٹ ویکنس دس فشر ایز اٹ ہیز بین کالڈ بیکیم فلی اپیرنٹ when the Muslims handed Christendom what I refer to as the poisoned cup of the Greeks. یعنی وہ جو انہوں نے ان کو واپس کیا، اس کے نتیجے میں رینیساں ہوا. ان کے نتیجے میں کیا ہوا؟ رینیساں ہوا. ٹھیک ہے. اور رینیساں میں نام لیا گیا ہیومنزم کا، جبکہ نتیجہ کیا نکلا؟ the old paganism surely now called humanism. یعنی جو ہیومنزم ہے اصل میں پیگنزم ہے. ہیومنزم کیا ہے؟ پیگنزم. the exaltation of the human above the divine. یہ ہے اصل بات کہ انسان کی مرکزیت، اس کا نام ہی ہے، رینیساں ہیومنزم کہتے ہیں اسے، انسان کو خدا سے برتر ثابت کرنا. ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں کہ جی اب وہ کہتے ہیں کہ جو کرسچن ارلی کرسچن میڈیول دور تھا، اس کے بعد رینیساں کا دور تھا، وہ آپ کو کیسے پتہ لگے گا؟ مثال کے طور پر جو مائیکل اینجلو کے اسکرپچرز ہیں ان کے بڑے بڑے چیپلز میں لگ گئے. یعنی وہی آپ دیکھیں نا، وہی میتھولوجی، وہ سارے قصے اور جو آئیکونز بنا دیے اور جناب ساری تصویریں بنا دی وغیرہ وغیرہ. اب کیا آپ کو معلوم ہے کہ جو 10 کمانڈمنٹس ہیں اس میں ذکر ہے گریون امیج، سخت اس پہ تنقید ہے کہ خدا کے لیے کبھی نہ بنانا. ٹھیک ہے نا. اسی ٹریڈیشن میں کھڑے ہوئے تھے نا کرسچنس، لیکن یہاں یہ تبدیلی آنی شروع ہو گئی. پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا ہے کہ پرومیتھین، یہ جو ویسٹرن سویلائزیشن ہے یہ پرومیتھین ہے. یہی بات اسپینگلر نے کہی تھی کہ پرومیتھین ہے. اب پرومیتھین میں متھ کیا ہے کہ بھائی جیسے خدا سے کوئی چیز چرا لی، خدا سے کوئی چیز چرا لی، یعنی خدا دینا نہیں چاہتا تھا، دیوتا سے چرا کے لے آئے. یہاں ایک بڑا اچھا جملہ ہے کہ the myth of Prometheus dominated the Renaissance mind and in a sense dominates Western culture today. وہ جملہ کیا ہے؟ God does not give, man takes. خدا نہیں دیتا، انسان جو ہے وہ لیتا ہے. اور پھر آہستہ آہستہ بات آگے چلی گئی. پھر کہتے ہیں کہ جب آپ نے خدا کو نکال دیا اور آپ نے یہ کہا کہ دس ورلڈ ایز ٹوٹلی سبارڈینیٹ ٹو دیٹ وچ انفینٹلی ٹرانسینڈ اٹ گیو رائز ان ڈیو کورس ٹو این انٹائرلی سیکولر فلسفی. اور پھر پہلا فلسفی کون آ گیا بڑا؟ وہ دیکارت آ گیا، اور اس نے اپنی تفکیر کو، اپنی سوچ کو ہر چیز کا مبنا بنا دیا. کوگیٹو ارگو سم یا سم، آئی تھنک دیر فور آئی ایم. آگے انہوں نے کہا ہے کہ بھئی مجھے ایسے لگتا ہے کہ کسی نے یہ کہا تھا کہ اصل میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ کوگیٹر ارگو سم، آئی ایم تھاٹ دیر فور آئی ایم، آئی ایم تھاٹ دیر فور آئی ایم. یہ وہی بات ہے جو ہمارے صوفیاء میں ہے کہ
تمام مخلوقات کیا ہیں؟ معلومات الہیہ، اس کو آیان ثابتہ کہتے ہیں ابن عربی، ٹھیک ہے، کہ بھئی میں ایک ڈیوائن مائنڈ ہے جس نے سوچا ہے، جس کی وجہ سے میں ہوں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اور یہاں انہوں نے سینٹ آگسٹائن کا بھی لکھا ہے کہ وہ کیا جملہ لکھا ہے ادھر، ہاں وہ ایک اور ہے نا کہ بھئی سینٹ آگسٹائن کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ بھئی سینٹ آگسٹائن کیا کہتا تھا کہ سائی فیلوز سم، کیا مطلب ہے؟ آئی ایم مسٹیکن، آئی ایم مسٹیکن، یعنی میں ہوں، میں کیا ہوں؟ میں عاصی ہوں، اور عاصی ہونے کے لیے ضروری ہے گناہ کا تصور، گناہ کے لیے خدا کا تصور ضروری ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ وہ آئیڈینٹیفائی کرتے تھے، آپ کو نا وہی سن، اور اوریجنل سن آ گیا، وہ اپنی جگہ غلط تھا لیکن بات خدا تو تھا نا اس میں، اب اس میں جیسے میری تھنکنگ بیچ میں آ گئی۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں اس کے بعد پھر ایک ٹریڈیشن چل پڑی، اور پھر ایک سیکولر ڈائمنشن جو ہے وہ آ گئی، excluding the possibility of knowledge through revelation from the mental processes through which they reach their conclusions، ٹھیک ہے؟ تو اب پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ انلائٹنمنٹ آ گیا، اور اب وہ کہتے ہیں کہ اصل میں وہ کچھ لوگوں نے کہا نا انڈارکمنٹ ہے، انلائٹنمنٹ نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ انڈارکمنٹ ہے، ڈارکننگ آف ہیومن انٹیلیجنس ہے، ٹھیک ہے؟ اور man's concepts and speculation quite divorced from revelation become the arbiter of truth. The western mind is still dominated by the enlightenment. enlightenment کیا ہے؟ وہی بات، انسان کی autonomy، انسان کی self sufficiency۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جی there is an aspect of all this that often goes unnoticed, that is the divorce between theory and practice. The Christian philosophers had taken it for granted that knowledge and virtue must go together. Enlightenment اور فلسفے کے بعد کیا ہو گیا کہ تھیری اور پریکٹس الگ الگ ہو گئے، یعنی آپ کسی کرسچن، ہندو، بدھسٹ، مسلمان جو عالم عارف ہوتا تھا، آپ یہ نہیں کہتے تھے کہ یار یہ چھوڑو کہ وہ کیا کر رہا ہے، یا اس کا کردار کیا ہے۔ آج یہ بات عام ہے کہ یہ بڑے فلسفی ہیں، یہ چھوڑ دو، ان کے تصورات کو نہ دیکھو، یہ دیکھو ان کا دماغ کتنا بڑا ہے، ان کا ذہن کتنا بڑا ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ واٹ از انلائٹنمنٹ کے نام سے دو لوگوں نے کتابیں لکھی، کتابیں کیا لکھی؟ آرٹیکل لکھے، ایک کانٹ نے اور ایک فوکو نے۔ کانٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ گے تھا، اور فوکو کے بارے میں تاریخ ہے کہ وہ کیا ہے، کس حال میں مرا ہے۔ اب دیکھیے بڑے دماغ ہیں، یعنی یہ ایک جیسے انلائٹنمنٹ کا بڑا آدمی اور ایک پوسٹ اسٹرکچرزم اور جو ہے وہ پوسٹ ماڈرنزم کا دیوتا۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کو چھوڑ دو کہ وہ کیا کہتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ ابھی جو غزہ کا مسئلہ ہوا جو ہے، مطلب جیجک سے لے کے اور جناب ہیبر ماس تک اور چارلز ٹیلر تک سب لٹ پٹ گئے، چوں تک نہیں کی کسی نے، اور اکثر لوگوں نے واضح طور پر اسرائیل کے کا دفاع کیا۔ تو یہ دیوتا ہیں آپ کے، یہ ہیں جو ہمیں بتائیں گے کہ جی اخلاق کسے کہتے ہیں اور علم کسے کہتے ہیں۔ تو یہ جو ایک بریک اپ ہے نا تھیوری اینڈ پریکٹس میں، یہ فلسفے میں آ گیا، یعنی اب علم میں آ گیا، فلسفہ علم ہی تھا نا، لیکن اب کیا کہ مذہب میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ مذہب میں تو آپ آدمی کو دیکھتے ہیں کہ یار یہ کیا رہا ہے، اس کا کردار کیا ہے۔ اب اس سوال کو ختم کر دیا گیا، یہ بات اہم نہیں ہے، بڑا آدمی تھا، بڑا دماغ تھا، یہ تھا وہ تھا، یہ کیا کر رہا ہے؟ روسو کا ذکر کیا انہوں نے، روسو نے اپنی اولاد کے ساتھ کیا کیا، باقی کیا کیا، جو ساری باتیں لوگ یہاں پر کرتے رہتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جی پھر فرینچ ریولوشن جو ہے وہ آ گیا، اور بظاہر یہ تھا کہ ایک ریوولٹ اگینسٹ ایرسٹوکریسی تھی، ٹھیک ہے، لیکن دا ریولوشن واز ابو آل اے ریوولٹ اگینسٹ ریلیجن، اے ریوولٹ اگینسٹ گاڈ ان دا نیم آف اے نیو گاڈ، اور رادر گاڈس، دا گاڈس آف ریزن۔ یہ کیا ہے؟ یہ فرینچ ریولوشن ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ باقاعدہ ایک کلیسا میں اس کا جو ہے ریزن کا بت بھی جو انسٹال کیا گیا، اس کی باقاعدہ پوجا کی گئی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ now reason is a tool comparable to other tools which enables us to work on the material before us and which we maintain our lives on this earth. But rationalism as an attitude of mind, I might even say a dogma, which proclaims that reason is more than a tool, that it has within itself the means of establishing all truths. یہ ہمارے اساتذہ بتاتے ہیں عقل ایک ذریعہ علم ہے ہماری روایت میں، عقل منبع علم نہیں ہے۔ یہ فرق پڑ گیا، اسی کو یہاں پہ وہ بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے وہ بتاتے ہیں کہ غلطی کیا ہوئی، جیسے شنکر کا انہوں نے یہاں پہ ذکر نہیں ہے کہ مثال کے طور پر کوئی آدمی ہے وہ اندھیرے میں بیٹھا ہے
اور اس نے جو ہے وہ ایک رسی پہ ہاتھ پڑا، اس نے سمجھا کہ بھائی جو ہے وہ سانپ ہے، پھر آگے جو اس نے ایکشن لیے غلط فہمی میں لیے۔ اور یہ مثال ہمیشہ دی جاتی ہے کہ بھائی ایک پارشل چیز کو دیکھا، اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑی چیز بنا دی۔ وہ رومی کے ہاں بھی تمثیل ہے، ہر جگہ تمثیل ہے اندھوں کی اور ہاتھی والی، جس کے ہاتھ جو چیز آئی نا، وہ اسی کو ریڈکشنزم کہتے ہیں، اسی کو ریڈکشنزم کہتے ہیں کہ بھائی کوئی ایک چیز پکڑ لی اور ہر چیز کو اسی پہ جو ہے وہ انہوں نے وہ کر لیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی سائنس آ گئی، اور سائنس جو ہے وہ میٹیریلسٹک سائنس ہے، اور وچ ریڈیوسڈ آل ریئلٹی ٹو میتھمیٹیکل کانسیپٹ اینڈ اے بلائنڈ میکینیکل میکینزم۔ ٹھیک ہے، اس میں ایک چیز جو مسنگ ہے ان کے بیانیے میں، وہ چونکہ بات آگے جا کے واضح ہوتی ہے، وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا مکسچر ہے جو اب ٹیکنو سائنس ہے۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے بھی بتایا کہ بھئی اسلام، یہ جو سائنس ہے یہ بھی کرپٹ ہو گئی، ٹیکنالوجی بھی کرپٹ ہو گئی۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا ضیاء الدین سردار صاحب کا 1984 کا ایک مضمون کہ جو ہے اسلامی سائنس کا کیا امکان ہے، بہت اچھا آرٹیکل۔ انہوں نے بتایا ہے کہ بھئی لوگ اس کا مذاق اڑاتے نہیں، یہ جو سائنس ہے اس کے اندر ایک خاص ایڈیالوجی ہے، اس کے اندر کچھ چیزیں انگرینڈ ہیں۔ ڈاکٹر رفیع الدین صاحب نے بھی اس کو موضوع بنایا، اور انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھیں وہاں پہ جو مارکسسٹ تھے انہوں نے سائنس کو جو ہے وہ مارکسسٹ بنا دیا تھا، اور وہ اس پہ مطمئن تھے کہ بھئی ہمارا ورلڈ ویو ہے، اس ورلڈ ویو سے ہم فزیکل جو ہے وہ سائنسز کو بھی اس کے اینگل سے دیکھیں گے، لینس سے دیکھیں گے، تو ہم کیوں نہیں دیکھ سکتے اپنے لینس سے؟ بادل۔ اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں ڈارونزم کا ذکر کیا، پھر ڈارون آ گیا اور وہ اس کو سائنٹیفک بنا دیا زور زبردستی کر کے۔ میں ہمیشہ مجھے ذہن میں آتا ہے کارل پاپر کا یہ ایکسپریشن، کہ اس نے کہا کہ یہ جو ڈارونین ایوولوشن ہے یہ کیا ہے؟ میٹافزیکل ریسرچ پروجیکٹ، یہ ایک میٹافزیکل ریسرچ پروجیکٹ، اس کو سائنس نہیں کہا جا سکتا۔ تو جس طریقے سے یعنی کریشنزم ایک میٹافزیکل ریسرچ پروجیکٹ ہے، اسی طریقے سے ڈارونزم بھی ایک میٹافزیکل ریسرچ پروجیکٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ فیتھ ان پروگریس کی بات یہاں پر آ گئی، اور کہتے ہیں مسلمان بھی یہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ اسلام جو ہے بہت پروگریسو دین ہے۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ جی اف اٹ از ٹرو at least as it is understood in Western culture, then it follows that we in our times are wiser and better than the people of earlier times, and that our understanding of our religion is superior to theirs۔ سادہ سی بات ہے، ہم بہتر ہیں۔ تو پھر وہ قرون اولیٰ کا تصور کیا گیا؟ قرون مشہود لہا بالخیر کا کیا کرنا ہے؟ ہر آنے والے لوگ کے ہیں بہتر ہیں، یعنی میٹیریلسٹیکلی بھی بہتر ہیں، اور آپ کہیں کہ بھئی ایڈیولوجیکلی بھی بہتر ہے، تھنکنگ سکلز بھی ان کی زیادہ ہیں۔ ٹھیک ہے، اب کہتے ہیں کہ فیتھ ان پروگریس جو ہے وہ ایک ڈوگما بن چکا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ پھر کیا ہوا کہ پھر جو 20ویں صدی نے جو کچھ دیکھا ہے، کتنی جانیں جو ہیں اس پر قربان کی گئی ہیں، اور کتنی جانیں اس پر گئی ہیں، اور پھر جو ہے وہ مارکس کی تھیریز کا یہاں پہ انہوں نے ذکر کیا ہے۔ پھر انہوں نے یہاں پہ اس طرح ایک اشارہ بھی کیا ہے کہ جو مسلمانوں کے اندر بھی ایک تصور پیدا ہو گیا ہے، وہ بھی اصل میں مارکسسٹ یعنی یوٹوپین ہے، کہ وہ فردوس گم گشتہ کو زمین میں بنا لیں گے۔ ایک کلپ کچھ عرصے پہلے بڑا وائرل ہوا تھا، ڈاکٹر لال خان بہت پڑھے لکھے آدمی تھے نا، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ کیا ہے، آپ کے بارے میں مارکس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مذہب کا مخالف تھا، تو یہ تو کہتے نہیں، دیکھیں اصل بات یہ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ وہ جو مذہب کا تصور ہوتا ہے کہ جو جنت ہے وہ آسمان میں ہے، ہم اس جنت کو زمین پہ بنانا چاہتے ہیں، بغیر لگی لپٹی انہوں نے بات کہہ دی۔ خدا ہوگا، آخرت ہوگی، لیکن ہمارا مسئلہ دنیا ہے، اور ہم کھلے عام یہ کہتے ہیں کہ وہ جو جنت آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں ہوگی، ہم نے وہ دنیا میں بنانی ہے۔ یہاں انہوں نے کچھ مسلمانوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ ان کے ذہن میں بھی جو تصور ہے کہ وہ جیسے مدینہ کو ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں، یہ بھی ایک یوٹوپین تصور ہی ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے نا، ظاہری بات ہے، وہ پیغمبر تھے، پیغمبر کے ساتھی تھے، وہ چیز یہاں نہیں ہوگی، تو یہاں انہوں نے اس کا ذکر کیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جی ہیومن نیچر جو ہے وہ بدلتی نہیں ہے، اور جب انسانی فطرت نہیں بدلتی، کیونکہ اللہ کا حکم نہیں بدلتا۔ ٹھیک ہے، تو اب وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں اس کو سوچنا چاہیے نا کہ بھئی پروگریس کے آئیڈیا کو ہمیں کنٹیسٹ کرنے چاہیے، اور اب تصور کیا تھا کہ ہر چیز جو ہے وہ سیاسی ہے، اور ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ سیاست سے ہوگا، لیکن مارکسزم کی ناکامی، فاشزم کی ناکامی، ٹھیک ہے، اور ہٹلر کی ناکامی، ٹوٹلیٹیرینزم کی ناکامی جو ہو چکی تھی اس زمانے تک، اس نے جیسے یہ بتا دیا کہ یہ جیسے یہ ڈیمینش کر رہی ہے۔
تو faith in political solutions is diminishing as too is faith in the irrefutable truth of modern science. ٹھیک ہے. اور اب وہ کہتے ہیں کہ یہاں دیکھیں سائنس تو کنٹیسٹ ہو رہی ہے، لیکن کیا اس کا لازمی تقاضا ہے کہ لوگ ٹریڈیشنل ریلیجن کی طرف جائیں گے؟ تو کہا کہ یہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا. دیکھیں جتنا بیانیہ ہے پوسٹ کا، پوسٹ کولونیلزم، پوسٹ فیمنزم، پوسٹ اسٹرکچرلزم، پوسٹ ماڈرنزم، پوسٹ فلاں فلاں، مذہب کی طرف واپس نہیں جاتے، ٹھیک، اس طرف نہیں لوٹ رہے. ٹھیک ہے. اور اس میں مسئلہ کیا ہے، بڑا اچھا جملہ، دا ایڈکشن ٹو پرسنل فریڈم to the extent of ignoring all bounds and in accordance with humanism, exalting the nafs, the ego, makes traditional religion with its constraints and its humbling of the ego unpalatable. یہ ہے مسئلہ. فریڈم کا چورم اتنا پھیلایا گیا ہے اور اتنا جناب جو ہے وہ اٹونومس بینگ کا تصور عام کیا گیا ہے کہ مذہب تو بادل پابندی لگاتا ہے، قدغن لگاتا ہے. یہ ایک الگ بحث ہے نا، جس کو تھنکرز نے کہا ہے، بنگ چول ہان نے، جان گرے نے اور لوگوں نے، کہ سب سے زیادہ ہرڈلز تو مڈرنٹی نے لگائی ہیں. وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن بعض لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ مذہب پروہیبیشنز کرتا ہے، مذہب جو ہے وہ ہرڈلز لگاتا ہے. کہتے ہیں اس کی وجہ سے لوگ حقیقی مذہب کی طرف نہیں آ رہے بلکہ نیو ایج کی طرف جا رہے ہیں، کلٹس کی طرف جا رہے ہیں. اسی لیے آپ کو پتہ ہے نا کہ پوسٹ ماڈرن ایتھوس کیا ہے، انسٹیٹیوشنلائز ریلیجنز آر آؤٹ اینڈ اسپرچویلٹی از ان. یہ بات 70s میں اس میں گمراہی کے خاکوں میں بھی لکھی ہے انہوں نے، عسکری صاحب نے، کیونکہ سورس ایک ہی ہے نا دونوں کا، کہ بھائی اب جو ہے مذہب کی مخالفت یا اس کے رد کی بجائے نئے نئے مذہب پیدا کرنے کا رواج ہے کلٹ سے. کیونکہ مذہب میں مسئلہ وہی، جب کہ آپ جیسے آئے داؤ ریلیشن شپ قائم کرتے ہیں، میں اور خدا اور پرسنل تعلق اور فلاں اور ڈھماں، اب اس میں شریعت کوئی نہیں. بار بار یہاں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ جو سب سے بڑی گدھے کی ہڈی ہے جدید آدمی کے لیے وہ ہے شریعت، اور ماڈرنسٹوں کے لیے بھی یہی ہے. اس کا کیا کرنا ہے، یہ وعدے میں نہیں ہے ان کے. ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں وہ کلٹس یہاں پر آ گئے ہیں. تو کہتے ہیں کہ دا ویسٹرنر ٹوڈے ڈز ناٹ نو ہو ہی از اور ویئر ہی از گوئنگ. یہ سب سے بڑا ڈیلیما کہ میں کون ہوں. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یا تو وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کو سب ہیومنزم کی طرف جانا ہے، یا وہ کہتے ہیں کہ ٹرانس اور پوسٹ ہیومنزم کی طرف جانا ہے. یا تو جانور بن جاؤ، نیچر کے ساتھ جو ہو جاؤ، یا پھر مشین بن جاؤ. تو یہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جو انسان کو ہم نے ڈیفائن کیا تھا وہ تو اب بارے کا نہیں رہا، تو اب کیا کرنا. ٹھیک ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ریلیجن کے ساتھ بھی اگر کرتا ہے تو وہ ایک آئیڈینٹی کے طور پر دیکھتا ہے. اور اب وہ کہتے ہیں کہ میجورٹی میں ابھی بھی فیتھ جو ہے نا، سائنس میں جو ایمان ہے وہ کم نہیں ہوا. پیرا بینڈ ہو، لکٹوش ہو، جو کچھ بھی ہو، وہ اکیڈیمیا میں ہے. آج بھی سائنس پر ایمان کم نہیں ہوا. اور وجہ کیا ہے کہ سائنس اب تھیوریٹیکل رہ نہیں گئی، وہ ٹیکنو سائنس ہے، وہ ٹیکنالوجی ہے، اور وہ اتنی ویزیبل ہے اور اتنی وہ چمتکاری ہے کہ اس پر ایمان تو دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے نا، یہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس کے اندر. اچھا جی، لیکن کہتے ہیں مسئلہ کیا ہے، مسئلہ تو سائنٹزم کا ہے نا، کہ بھائی وہ اس پر ایمان لا چکے ہیں. We call this scientism because it is not in fact based upon the complex theories and speculations of contemporary physicists, many of whom leave some space for the unknowable or even for the divine dimension. بہت سے لوگ کہتے ہیں unknowable ہے، مسٹری کا ایلیمنٹ ہے، غیب کا ایلیمنٹ ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے، but upon a vague notion that science can explain everything and answer every possible question. یہ ایک عقیدہ ہے. So this is said to be the age of knowledge. It is in truth the age of ignorance. Ignorance that is to say of everything that really matters. اصل میں یہ دور جاہلیت ہے، جو تمام چیزیں things that matter یہ وہ اس کی طرف اہمیت نہیں. The denial of revelation and the denial of intellectual intuition. وہی بات کہ وحی کا انکار کر دیا، وجدان کا، کشف کا، اس کا انکار کر دیا. ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے حالت یہاں تک پہنچی ہے. اور there is no longer any sure guidance. The Christian churches have failed the people because they have themselves fallen under the spell of every modern illusion and have readily absorbed the errors of the time. یعنی وہ تو اپروپریٹ ہو گئے نا، وہ تو ماڈرنائز ہو گئے. اب آخری بس میں پیراگراف پڑھ دیتا ہوں.
I should hardly need to add that for those who are sickened by the errors of modernism, of rationalism, and of scientism, and who wish to break free from these illusions, there is a home, a shelter always available: اسلام. اب بہرحال یہ خطبے کی حد تک بہرحال وہ اسلام ہی کو اون کرتے ہیں، کرسچینٹی پہ بھی تنقید کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بھئی جو آپ کے پاس جو کیا کہیں کہ جو مرجع ہے، ٹھیک ہے، یا وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ کو پناہ لینی ہے، وہ یہ ہے. Let us hope, however, that the leaders and the wise men of our ummah do not fall into the trap into which Christianity has fallen, and do not form a desire to be up to date and progressive, follow in its footsteps. یہ نہ کریں، اگرچہ یہ کریں ہی کریں. یہ سب کریں گے، کیوں کریں گے؟ یہ پیغمبر کی پیش گوئی ہے. لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ. ٹھیک ہے، اور لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي كَمَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إسرائیل. لیکن دیکھیں، ایک ہوتی ہے تقدیر اور ایک ہوتی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہوگا کیا، وہ ایک الگ بحث ہے. ایسکیٹولوجی بھی ہماری بتاتی ہے کہ کیا ہوگا، لیکن ہمیں تو آج کھڑے ہو کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ہوگا یہی، اللہ کے نبی نے کہا کہ گوہ کے بل میں گیا تو گوہ کے بل میں تم جاؤ گے. خدا نے کہا تھا کسی نے اپنی ماں سے نکاح کیا، تم میں ایسا بدبخت ہوگا جو کرے گا. وہ صاف ایسے ہی ہے نا، اس طرف جا رہے ہیں، لیکن بہرحال کرنا نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ جی یہ نہیں کرنا. اپ ٹو ڈیٹ اینڈ پروگریسو، فالو ان اٹس فٹ اسٹیپس. وی مسٹ پرے دیٹ اللہ ول پروٹیکٹ اس فرام کمیٹنگ اینی سچ بیٹریل. تو بہرحال یہ 1992 کا ایک لیکچر ہے، بہت اچھا ہے، بہت مشکل بھی نہیں ہے، اور بہت نمائندہ ہے، اور بہت بنیادی بات اس کے اندر جو ہے وہ آ گئی ہے. یہ نیٹ پہ بھی موجود ہے. بعد میں یہ چاروں لیکچر جو تھے نا، قرآنک ہورائزنس کے نام سے جو رسالہ نکلتا تھا، اس کے مختلف پرچوں میں یہ چاروں آرٹیکل جو ہیں وہ موجود ہیں. وہ جو گروپ ہے ہمارا، اس میں ہم وہ اوریجنل پورا آرٹیکل بھی جو ہے وہ ساتھ لگا دیں گے. یہ کوئی بات کرنی ہے تو کر لیں، کوئی سوال کرنا. آج پھر وہی ہوا ہے، آپ لوگ بولتے نہیں ہیں، کیا ہے؟ آپ ترجمہ کرتے ہیں، بالکل ٹھیک بات. وہ انہوں نے کہا تھا نا، ہم نے پڑھا تھا اس کتاب میں، شیخ الطاس علیہ الرحمٰن نے، اسلامائزیشن آف لینگویج. پہلے تو اصطلاحات کو ذرا دھونے کی، صاف کرنے کی ضرورت ہے نا، کہ ایک دم اردو فارسی میں عربی میں ترجمہ کر دیتے ہیں اور پھر آگے سے آگے چل پڑتے ہیں. تو تھوڑا سا جو مولانا مودودی تنقیح کرنے کی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بھئی اس میں دیکھیں کیا لفظ ہماری روایت میں کیا تھا. کہ انہوں نے جس طرح مثال دی ہے، اس پہ اقبال پر بھی تنقید کی ہے نا، کہ ابن مسکوے یا ابن حزم یا رومی یا ابن عربی کے ہاں کچھ چیزیں دیکھ کر کہا کہ ڈاروینین ایوولوشن کے ٹریسز پائے جاتے ہیں. وہ بالکل پیراڈائم اور ہے، وہ مراتب وجود ہیں، وہ اینیکل. اب اس کو انہوں نے اس سے جوڑ دیا کہ دیکھیں ایوولوشن تو ہمارے بزرگ بھی مانتے آ رہے ہیں. اب چونکہ اتنا غلبہ ہے ڈاروین ایوولوشن کا، تو کہیں نہ کہیں ٹریس کر رہے ہیں نا اپنی روایت میں کہ دیکھو یہ ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے. وہ بالکل دیکھیں، وہ تو وہی تو ساری بات تو کہی جا نہیں سکتی نا. کروسیڈز بھی ہیں، ہولی وارز بھی ہیں، پروٹیسٹنٹس کی، کیتھولکس کی وہ بھی ہیں، چرچ کی کرپشن بھی ہے، وہ سب چیزیں بھی ہیں. مطلب ویسٹ کی نفسیات میں تو وہ ٹراماز بھی ہیں نا، تو جس کی وجہ سے وہ واپس نہیں جانا چاہتے. تو وہ بات ٹھیک ہے، اگرچہ اس کا بیان بہت آگمنٹڈ ہوتا ہے، یک رخا ہوتا ہے، لیکن ہے وہ، اس میں کوئی شک نہیں. کیونکہ ہم ویسے بھی تھیولوجیکلی مانتے ہیں کہ بھائی وہ ایک کرپٹ دین تھا اور اس میں وہ مسئلے پیدا ہو گئے تھے. تو اس لحاظ سے ان کے پاس بہت کچھ عذر ہے نا. مطلب غلطی لوگ تب کرتے ہیں کہ ان کے ہاں سیکولرائزیشن کا جو سارا عمل ہوا تھا اس کو یہاں ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمارے یہاں نہ کوئی چرچ تھا، نہ ہمارے یہاں اس طرح کے مسائل تھے، تو بلا وجہ میں جو ہے اس میں سملیرٹیز زور زبردستی ٹریس کر کے کہتے ہیں جی یہاں بھی وہ حل چلے گا. تو ہسٹوریکلی بھی غلط ہے نا. ہمارے یہاں نہ اس طرح کے کوئی ادارے تھے، نہ اس طرح کی کوئی جھڑپیں تھیں، کچھ بھی نہیں تھا. تو وہ کہ ان کا بھی وہ مسئلہ تھا، وہ اس سے ایسے نکلے، ہمارا بھی یہ مسئلہ ہے، ہم اس سے ویسے ہی نکلیں گے. تو یہ غلط بات ہے، یعنی یہ ہسٹری کی صحیح ریڈنگ نہیں ہے.
وہ کہتے ہیں مجھے اس سے مناسبت تھی، ان میں سے جو لوگ بھی جو کچھ ہوئے نا انہوں نے کہا جی مجھے اس سے مناسبت زیادہ ہے، میرا دل اس میں زیادہ لگتا ہے، مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ بھائی یہی واحد ہے، وہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو جیسے یہ ہے نا کہ بھائی یہ ایک آدمی کا ذوق ہوتا ہے، ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، ایک آدمی کی شخصیت و شاکلہ ہوتی ہے، یا کس طرح کے لوگ کس کو ملے، ٹھیک ہے، تو وہ مجھے اس طرح کے لوگ ملے۔ تو یہ جو آپ کو پتہ ہے نا کہ ان کے جو ماننے والوں میں ایک مشل والسا ہیں، تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک آرتھوڈاکسی پہ آ گئے تھے، اور ان کے جو فالوورز ہیں وہ بالکل صحیح اہل سنت کے تصور پہ آ گئے، لیکن کچھ جو لوگ تھے ان کے یہاں گڑبڑ رہی، باقی تو وہ بحث ہوتی رہی۔ اللہ وبرکاتہ۔